أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. ہم سب ایمان والوں کو اللہ پاک نے چند ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کو ہمیں کہا گیا، اور ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر ہماری دنیاوی زندگی کو بھی خوشگوار بنانے کا اور آخرت کی زندگی کو بھی اچھی بنانے کا اس پر وعدہ کیا گیا۔ اور خدا نہ کرے اگر کسی بندے سے ان باتوں میں غفلت ہوئی تو سب سے پہلے اس کی دنیاوی زندگی کو ناخوشگوار کرنے کا اور آخرت کی زندگی کے خراب ہونے کی بات فرمائی گئی ہے۔ ہم اس دنیا میں جو جی رہے ہیں یہ غفلت کی دنیا ہے۔ ہم بھولنا نہ چاہیں تو بھی بھول جاتے ہیں، غفلت نہ کرنا چاہیں تو بھی غفلت ہو جاتی ہے، اور وہ بھولیں اور غفلت ہماری زندگی بتا رہی ہے کہ ہم بھول گئے یا ہم سے غفلت ہو گئی کہ کرنے کی جو چیزیں ہمارے ذمہ کی گئی ہے اس سے غفلت ہو رہی ہے، اور نہ کرنے کی چیزیں غیر محسوس طریقے پر ہو جا رہی ہے۔ کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہونے لگے جیسی ہم سے اللہ چاہتا ہے، اس کی فکر دلانے، اس کو یاد دلانے کے لیے یہ اجتماعات ہوتے ہیں۔ کہ غفلت کے ماحول میں سے 3 دن کے لیے خاص ماحول میں لایا جاتا ہے، اور ہر ایمان والے سے متعلق جو ذمہ داری کی چیزیں ہیں 2 دن تک مسلسل اس پر مذاکرے ہوتے ہیں اور عزائم کروائے جاتے ہیں، نیتیں کروائی جاتی ہے، تاکہ مجمع اجتماع کے بعد اس زندگی کو سیکھنے کے لیے، ان ذمہ داریوں کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستوں کا سفر کریں، اور جو اللہ کے راستے کے سفر میں نہیں جا سکا وہ ان فکروں کے ساتھ اپنے گھروں کو واپسی کریں، اور اپنے گھر رہنے کے زمانے کو انہی فکروں کے ساتھ وہ گزارنے والا بنے، تاکہ یہ اللہ کے رحم و کرم کے ساتھ جی سکے۔ اللہ کی چھتر چھایا میں، اللہ کے رحم و کرم میں اس کا جینا ہو جائے۔ تو ایک یاد دہانی کے لیے ایک ماحول میں، خاص ماحول میں لایا جاتا ہے، تاکہ اس ماحول میں 2-3 دن آدمی گزار کر اس کی اپنی ذات سے فکر کو اجاگر کرے۔ اس لیے ہم اس حاضر ہونے کو خالی رسمی حاضر ہونا نہ بنائیں، کیا دکھتی ہے، بلکہ یہ ہم سب کی ضرورت کی چیز ہے۔ اس لیے میں بھی اور آپ سب ایک نیت کے ساتھ بات کریں بھی، بات سنیں بھی، کہ آخری مجلس سے چلو بات سن لیں، ایسا نہیں، کیونکہ اللہ پاک جو دیتے ہیں وہ نیتوں پر دیتے ہیں۔ کہنے والا بھی اس کا محتاج ہے اور آپ بھی اس کے محتاج ہے، کہ ہمیں اپنے سے متعلق جو ذمہ داریوں والی زندگیاں ہیں اس کو سننا بھی ہے اور اس کو سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، تاکہ اس کے مطابق زندگیاں جینے پر ہم پڑ جائیں۔ اس لیے میری گزارش ہے ہمارے پورے مجمع سے کہ ہم سب اپنی نیتوں کو بنائیں، کہ جو چیزیں ہماری یہاں مذاکروں میں 2 دن میں آئی ہے اس کو زندگی میں لانے کی ہمیں مشق کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، کہ یہ ایمان والا اور غیر ایمان والا اس دنیا میں دونوں برابر نہیں جی سکتے۔ اس دنیا میں اکثریت غیر ایمان والوں کی ہے، تو وہ جیسے جی رہے ہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے دیکھا کہ دیکھی ہمارا بھی جینا ان کی طرح ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو ان کے لیے جنت بنایا ہے، وہ جو چاہیں گے نبھ جائے گا، وہ جو کریں گے نبھ جائے گا، لیکن یہ دنیا ہمارے لیے جنت نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم سب کو اللہ نے پرکھنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جب پرکھنے کے لیے بھیجا ہے تو ایمان والوں کی ہر بات نوٹ ہوتی ہے، نوند ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھی ہے تو اس کی زندگی میں اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں،
اور خدا نہ کرے اگر اس کی حرکتیں غلط ہے تو وہ چیزیں بھی نوٹ کی جاتی ہیں اور اس کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں. اس لیے ایک جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا جو اچھا کرے گا اس کو اس کے اچھے کا بدلہ دیا جاتا ہے. من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. ومن اساء فعلیہا، اور جس سے غلطیاں ہو رہی ہے، چوکیاں ہو رہی ہے، تو وہ غلطیاں اور چوکیاں اس پر لوٹ کر آئے گی. پھر آگے فرمایا وما ربک بظلام للعبید، کہ تمہارا اللہ کسی پر ظالم نہیں ہے، کہ کسی نے کوئی حرکت ایسی نہیں کی اس کے باوجود بھی اس کی پکڑ ہو جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک جگہ یہ فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو، کسی انسان کو حالات خراب ہو جائیں، انفرادی ہوں یا اجتماعی، حالات آدمی کے خراب ہو جاتے ہیں، تو انفرادی حالات خراب ہوئے ہوں یا اجتماعی، تو اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ یہ کیا چیز ہے. تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی سزا ہے. انہوں نے کوئی حرکتیں کی ہے جن حرکتوں کو یہ کر کے بھول گئے ہیں، یہ اس کی سزا ان کو مل رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ حالات میں گھیرے گئے ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے لوگو اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ رہی ہے تو یہ یقین جانو کہ تمہارے ہاتھوں نے کوئی چیز کی ہے جس کا نتیجہ تمہیں پہنچ رہا ہے. ہماری ساری باتوں کے نتیجے پہنچتے ہیں. ہماری باتوں کے تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے عملوں کے تو بہت دور کی بات ہے. ایمان والے کی تو سوچ اور جذبات وہ کیا بنا رہا ہے اس کے بھی اثرات اس کی زندگی پر پڑتے ہیں. عمل تو نمبر 2 کی بات ہوتی ہے، اس سے پہلے آدمی کی کوئی سوچ ہوتی ہے، کوئی فکر ہوتی ہے، کوئی جذبات ہوتے ہیں، اس کے اثرات بھی اس کی زندگی پر پڑتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک واقعہ بیان کیا سورہ قلم میں. ایک باپ کے چند بیٹے تھے، تو اس باپ کی بہت اچھی یمن والوں کا واقعہ بیان کیا کہ باپ کی بہت اچھی کھیتی تھی. جب کھیتی پکتی تھی تو باپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا. ایک حصہ اپنی استعمال کے لیے جمع کر لیتا تھا، دوسرا حصہ غریبوں کو تقسیم کرنے کے لیے نکال دیتا تھا، اور تیسرا حصہ آئندہ سال کی بوائی کے لیے محفوظ کرتا تھا. تو جب ابا کا انتقال ہو گیا تو بچوں کو یہ بات سمجھ آئی کہ اتنی بڑی مقدار میں ابا غریبوں کو دے دیتے ہیں، کہ اتنا دینا ٹھیک نہیں ہے، ہم اتنا زیادہ غریبوں کو نہیں دیں گے بلکہ ہم روک لیں گے. تو ان کی نیت خراب ہوئی، ابھی انہوں نے کٹائی نہیں کی ہے، غریبوں سے مال کو روکا نہیں ہے، لیکن ابا جو کام کرتے تھے اس کام کے مقابلے میں انہوں نے اپنی نیت کو خراب کیا. ایک بھائی سمجھدار تھا، اس نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہماری سوچ اچھی نہیں ہے، یہ ہماری نیت اچھی نہیں ہے. تو اس نے رائے بھی دی کہ ایسا نہ کریں، ایسا نہ سوچیں. لیکن جب پڑھتی آتی ہے تو عقل چلی جاتی ہے. تو بیٹے نے، دوسرے بھائیوں نے کہا تجھے سمجھ نہیں پڑ رہی ہے، یوں کر کے اس کی بات پر توجہ نہیں دی. اور اللہ کی شان اسی نیت کے ساتھ رات میں اپنے کھیت میں گئے کہ رات میں کٹنگ کریں گے تاکہ لوگوں کے آنے سے پہلے ہم اس کو سمیٹ لیں. اللہ کی شان رات کو کھیت کاٹنے کے لیے گئے تو جب اپنی منزل پر پہنچے تو کھیت نظر نہیں آ رہا. تو پریشان ہو گئے کہ ہم روزانہ اس کھیت پر آتے ہیں، کیوں نظر نہیں آتا. تو قیاس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ شاید ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہم غلط راستے پر آ گئے. تو دوسرا بھائی کہنے لگا نہ، ہم غلط راستے پر نہیں آئے، دیکھو یہ آثار ہیں، فلاں فلاں آثار ہے، ہم اپنی جگہ پر صحیح آئے ہیں. تو پھر ہماری کھیتی کہاں چلی گئی؟ اسی باتوں میں چرچے چل رہے تھے، اتنے میں صبح ہو گئی. صبح ہوئی تو دیکھا کہ ہم تو اپنی جگہ پر ہی آئے ہیں مگر کھیتی موجود نہیں ہے. کیا کھیتی کا کیا ہوا؟ کہ آسمان سے بجلی گری اور کھڑی کھیتی کو جلا کر چلی گئی. یہ کھڑی کھیتی تھی اور رات میں کاٹنے کا پلان تھا، لیکن آسمان سے بجلی آئی اور ساری کھیتی کو جلا کر چلی گئی. کیا ہوا کہ ان بچوں نے اچھے باپ کی جگہ پر غلط نیتیں کی تھی. کہ اللہ کو ان کی غلط سوچنا، غلط نیتیں کرنا، غلط فکر بنانا اللہ کو پسند نہیں آیا.
اللہ نے ان کی کھڑی کھیتی کو ختم کر دیا کہ ایمان والوں کی تو نیتوں کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ حضرت شیخ نے واقعہ لکھا کہ بادشاہ سلامت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کو نکلے، راستہ بھٹک گئے۔ اللہ کی شان، جب راستہ بھٹک گئے تو پریشان ہو گئے، بھوک پیاس لگی۔ اسی بھوک پیاس میں ادھر ادھر گھومتے گھومتے دیکھا کہ ایک بغیچہ ہے انار کا، اس میں داخل ہو گئے اور اس میں مالی تھا۔ اس مالی سے کہا کہ بھائی، اس نے اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں راجا ہوں، میں بادشاہ ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں ایک مسافر ہوں جو راستہ بھٹک گیا ہوں، میرے ساتھی میرے ساتھ نہیں ہے، مجھے بھوک اور پیاس لگی ہے، ذرا ایک انار کا رس پلا دو۔ تو مالی نے ایک انار توڑا اور یوں دبا کر نچوڑا تو پورا رس بھر گیا۔ بادشاہ سلامت کو پیش کیا، بادشاہ سلامت نے اس کو پیا تو پینے کے بعد اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس کی نیت یہ خراب ہوئی کہ ہمارے ملک میں اتنا اچھا باغیچہ، ان سے ہمیں ٹیکس لینا چاہیے۔ اس نے بیچارے نے احسان کیا، اوپر سے اس کی نیت خراب ہو گئی۔ بادشاہ سلامت نے کہا بھائی اور ایک گلاس پلا دو۔ تو اب غلام نے ایک انار لیا اور یوں نچوڑا لیکن بھرا نہیں، پھر دوسرا انار لیا اور پھر نچوڑا تو بھرا۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ بھائی پہلے تو ایک ہی انار میں بھر گیا تھا اور اب دو لینے پڑے، کیا بات ہے؟ تو مالی بھی اللہ والا تھا، اس نے کہا ایسا لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ سامنے کھڑا ہے وہ بادشاہ سلامت ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ وہ خود بادشاہ تھے، اپنی نیت کو ٹھیک کر لیا کہ ہاں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر غلام سے کہا کہ اچھا اور ایک گلاس پلا دو، تو پھر ایک انار لیا اور نچوڑا تو پھر گلاس بھر گیا۔ تو غلام سے کہا کہ کیا بات ہے، کیا ایک میں ہی بھر گیا؟ کہ لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت ٹھیک ہو گئی ہے۔ کیا ہمارے نظام حیات پر ہماری نیتوں کے اثرات پڑتے ہیں؟ عمل تو نمبر 2 کی بات ہے، عمل کے بھی پڑتے ہیں، لیکن ایمان والوں کی تو نیت کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ بستی والوں کی بکریاں چرنے جاتی تھی تو اس میں ایک بکری ایک بوڑھی عورت کی تھی، وہ جب چر کر آتی تھی اس کو دہنے کے لیے بیٹھتے تھے تو ایک آنچل میں سے دودھ نکلتا تھا، دوسرے آنچل میں سے شہد نکل رہا ہے۔ اماں سے پوچھا، اماں جی تمہاری بکری کون سی چراگاہ میں چرتی ہے کہ ایسا چر کر آتی ہے کہ شہد نکالتی ہے، شہد؟ تو اماں جی نے آسانی سے اشارہ کیا کہ بیٹا یہ بکری اس چراگاہ میں چرتی ہے، دل میں چرتی ہے، اس میں کھوٹ نہیں ہے کہ یہ بکری اس چراگاہ میں چرتی ہے۔ کہ ایمان والوں کے عمل تو عمل، ان کی نیتوں کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ اب آدمی جب سوچ بوجھ والا نہیں ہوتا تو چلتے چلتے پتہ نہیں کتنی مرتبہ نیت اچھی بھی بناتا ہے، خراب بھی کرتا ہے، آگے بھی ہوتا ہے، پیچھے بھی ہوتا ہے، اور اگر سنبھلا ہوا نہ ہو تو اپنی نیت کے مطابق پتہ نہیں کیا کیا نہ کرنے کے کام بھی کرتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، جس کی وجہ سے اس کے نظام حیات میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اس کے نظام حیات میں اللہ پاک مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں سے کہو کہ جو تمہیں حالات اگر تمہارے خراب ہوئے ہیں تو یقین مانو یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی سزا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ اگر تمہارے حالات خراب ہوئے ہیں تو یقین مانو تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب بندے اچھی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ آسمانوں پر فرشتوں سے کہتے ہیں ہم ان سے خوش ہیں، تم بھی ان سے راضی ہو جاؤ، اور زمین والوں سے کہو وہ بھی راضی ہو جائیں، تو اللہ پاک ان کی قبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یوضع لهم القبول، کہ ان کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر انسان تو انسان، چرند پرند بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی بندہ کسی بندے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو آسمانوں پر اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہم ان سے ناراض ہیں، تم ان سے ناراض ہو جاؤ اور زمین والوں میں سے ان کی قبولیت کو ختم کر دو۔ تو پھر اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں سے ان کی محبت کو آنن فانن نکال لیتے ہیں۔ پھر مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پھر حالات ایسے بنتے ہیں کہ آدمی گھر ہوتے ہوئے بے گھر ہو جاتا ہے، پھر آدمی اولاد کے ہوتے ہوئے بغیر اولاد کا ہو جاتا ہے، پھر آدمی بیوی کے ہوتے ہوئے بغیر بیوی کا ہو جاتا ہے، کہ ظاہری شکل میں سارے اسباب موجود ہے، سگا بھائی بن گیا، 50 سال سے ایک تھالی میں کھاتے تھے، ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، ایک تھالی کے نوالے کھائے ہیں،
اور اب بھائی بھائی سے کہہ رہا ہے میرے جنازے میں مت آنا. ارے بھائی کیا ہو گیا آنن فانن؟ 50 سال سے اس بھائی نے ایسا نہیں بولا تھا، اب ایسا کیوں بول رہا ہے؟ کہ یہ نہیں بول رہا ہے، دل سے محبت آسمانوں سے اٹھا لی گئی ہے. بیٹے آنن فانن نافرمان ہو گئے، نوکر ڈنڈی مار گیا، نوکر نے چٹائی لپیٹ دی. بھئی یہ کیا ہوا؟ نوکر کو بڑے بھروسے سے رکھا گیا تھا، یہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کہ اس نے نہیں کیا ہے، اس کے ذریعے سے نظام خراب کرنا آسمانوں سے طے ہوا ہے. اس لیے لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو ہم سے غفلت برتے گا اور ہماری کہی ہوئی باتوں سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا، ہم اس کی زندگی کو اجیرن کر دیں گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ ہم نے جو باتیں فرمائی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہماری باتوں سے جو اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو اجیرن کر دیں گے. جینا چاہے تو جی نہیں سکے گا، مرنا چاہے تو مر نہیں سکے گا، نہ کہے بنے نہ سہے بنے. اس کے لیے یہ نبیوں کی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات دنیا میں انسانوں کو یہ بات سمجھا دیتے کہ ہم تم سے کوئی چیز چاہتے نہیں ہیں، ہم اپنا پیٹ کا سوال کرنے تمہارے پاس نہیں آئے، جیب کا سوال کرنے نہیں آئے ہیں. انبیاء فرما دیتے ہم تمہاری خیرخواہی میں آئے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلے کی بھاونا نہیں رکھتے ہیں، ہم تو تم سے شکریہ کی بھی آشا نہیں رکھتے ہیں کہ تم ہاتھ جوڑ کر یوں کہو بھائی شکریہ. انبیاء علیہ السلام، نبی علیہ السلام شکریہ، کہ ہم تو تم سے شکریہ کی بھی آشا نہیں رکھتے ہیں، ہمارا بدلہ تو ہمیں ہمارا اللہ دے گا. ان اجری الا علی اللہ، ہم تم سے پانی کے گلاس کی بھی آشا نہیں کرتے. تو پھر یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یہ باتیں ہمدردی میں کر رہے ہیں، تمہاری خیرخواہی میں، کہ اللہ نے ہمیں خیرخواہ بنا کر بھیجا ہے. انی لکم ناصح امین، کہ میں جو باتیں تم سے کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میں تمہاری ہمدردی میں کہہ رہا ہوں، میں تمہاری خیرخواہی میں کہہ رہا ہوں. تم سے مجھے کوئی چیز کی آشا نہیں ہے کہ تمہاری ہمدردی ہے، تمہاری خیرخواہی ہے. اب دنیا میں نبی نہیں آئیں گے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، اب نیا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ہاں لوگ نبوت کے دعوے کریں گے، 30 کذابون، کہ لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کی دعوے کریں گے، وہ سب جھوٹے ہوں گے. ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہے. انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اب جب نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، یہ تبلیغ کی مبارک محنت کے راستے سے، یہ نبیوں والی محنت کے راستے سے وہی ہمدردی امت سے کی جا رہی ہے. دیکھو اتنا بڑا پنڈال یہاں بنایا گیا اور اتنی ساری خدمت کی گئی، تو کیا ان اجتماع کرنے والوں نے آپ سے پیسے مانگے ہیں کہ ہم نے پنڈال خرچہ کیا، چٹائیاں تمہارے لیے لائے، مائک کی سسٹم لگائی، بجلی لگائی، اس کا بل بھرنا پڑے گا اور یہ بھٹیارے لائے؟ تو کیا کسی نے آپ سے پیسے مانگے ہیں؟ آپ نے ٹکٹ کے پیسے لیے، وہ آپ کے پیٹ کے لیے لیے ہیں، اجتماع کے لیے نہیں لیے ہیں. 50-60 روپے کتنے ٹکٹ رکھی ہے؟ 40 روپے. 40 روپے میں کوئی ہوٹل والا اتنا کھلائے گا؟ پوچھ لینا. وہ 40 روپے کی ٹکٹ آپ نے اپنے پیٹ کے لیے لی ہے، اجتماع کے لیے نہیں لی ہے. تو یہ اللہ کے لیے ہمدردی کی جا رہی ہے کہ ہم تم سے کوئی چیز نہیں چاہتے، کہ ہماری آشا اور ہمدردی یہ ہے کہ تم اچھا جیو، جب تک جیو سلامت جیو، جب تک جیو آباد رہو، خوشحال رہو. اللہ تمہیں جب تک جیو اچھا جلائے، اور جب مرو تو مرنا اچھا ہو جائے. اس کے علاوہ اور کوئی آشا نہیں ہے، اور کوئی لالچ نہیں ہے کہ دنیا میں اب نبی نہیں آئیں گے. تو اس نبی کے راستے سے پورے کے پورے مجموعوں سے یہی لالچ ہوتی ہے کہ ہمارا مجمع جب تک جیے اللہ ان کو اچھا جلائیں، اور جب ان کا مرنا ہو اللہ انہیں اچھا مرنا دے دے. اور یہ جو چیز ہے اچھا جینا اور اچھا مرنا، یہ زندگیاں اس کے باگڑور اللہ کے ہاتھ میں. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم خود نہیں بنے ہیں، ہمیں اللہ نے بنایا ہے. اور جب اللہ نے ہم کو بنایا تو اس کی باگڑور بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اس کے نفع نقصان کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، ہم اپنی مرضی سے مر نہیں سکیں گے. تو ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہ تو خوشحال بن سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے بدحالی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آسمانوں پر سے آتی ہے، ساری چیزیں آسمانوں پر سے آتی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ایک خطبہ دیا. اس خطبے میں فرمایا، پہلا خطبہ دیا، اس خطبے میں یہ فرمایا کئی لوگوں اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لو. جو اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک کر دے گا، اللہ اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا.
من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ یہ ساری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ان سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تم اپنے اللہ کے ساتھ اپنے نظام کو ٹھیک کر دو، اللہ تمہارے اور اس مخلوق کے درمیان کے نظام کو ٹھیک کر دے گا۔ اس مبارک محنت کے راستے سے مجمع کو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ کس طرح ہم اپنے اپنے مشغلوں میں اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک کرنے والے بن جائیں ہیں۔ ہر ایک کے ذمہ ہے کہ اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک کرے، ہر ایمان والے کے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر کے وہ جینے والا بنے۔ علماء نے فرمایا کہ ایمان والے کے ذمہ کیا ذمہ داری ہے؟ تو فرمایا ہر ایمان والے کے ذمہ 3 ذمہ داریاں ہیں۔ بولو بھائی کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ کہ ہر ایمان والے کے ذمہ 3 ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلے ذمہ داری کہ اصلاح نفوسنا، اپنی ذات کو ایسی بنا کر لے کر جائے جیسی اس سے اس کا اللہ چاہتا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ جیسی زندگی اس کی اس کو اللہ چاہتا ہے۔ کہ کس چیز میں؟ کہ ایمان میں بھی، کہ ایمان ایسا بنا کر جائے جیسا اس سے اس کا اللہ چاہتا ہے۔ عبادتوں میں بھی کہ عبادتیں ایسی بنا کر جائے جیسے اس سے اس کا اللہ چاہتا ہے۔ اس کے معاملات میں بھی، لیور دیور میں بھی وہ اپنے جیون کو ایسا بنائے جیسا اس سے اس کا اللہ چاہتا ہے۔ اس کی معاشرت میں، اس کے رہن سہن میں وہ ایسی زندگی اپنی بنائے جیسے اس سے اس کا اللہ چاہتا ہے، اور اس کے اخلاقیات میں وہ اپنی زندگی کو ایسی بنائے جیسے اس سے اس کا اللہ چاہتا ہے، کہ دین کے 5 شعبوں میں وہ اپنے آپ کو سنبھال لے۔ دوسری چیز جو اس سے اس کا اللہ چاہتا ہے وہ وَالنَّصِيحَةُ لِإِخْوَانِنَا، ہم ایک ایک ایمان والے کے خیر خواہ بن کر زندگی گزاریں۔ ہم جو چیز اپنے لیے پسند کریں گے وہی چیز ہم اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں گے۔ کیوں؟ کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہم نے اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے بھی یہ خیر خواہی چاہنی ہے۔ یہ خالی برکت کی چیز نہیں ہے، تبلیغ کی محنت میں پھرنا، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، یہ برکت کے لیے نہیں ہے، یہ خالی ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری کی چیز ہے کہ حضور علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے تم میں سے کوئی آدمی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں وہی اپنے ایمان والے کے لیے پسند کرنی پڑے گی۔ تو دوسرا کہ ہمیں ہر ایک کے ذمے ہیں ایک ایک ایمان والے کا خیر خواہ بن کر جینا۔ ہم اس کو جن راستوں سے نفع پہنچا سکتے ہیں نفع پہنچانے کی شکل سوچنا، اور ایمان والے کے سب سے بڑے نفع کی شکل یہ ہے کہ اس کو اللہ سے جوڑ دینا، اس کو اللہ کی پہچان کرا دینا، کیونکہ اگر یہ اللہ سے جڑ گیا اور اللہ کی پہچان اس کو ہو گئی تو پھر یہ خود اپنے مسئلوں کو حل کر لے گا اور یہ خود اللہ کے رحم و کرم میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ دنیا میں بہت ساری خیر خواہی ہے، وہ بھی خیر خواہی ہے، جوتے پہنانا یہ خیر خواہی، کپڑے پہنانا یہ بھی خیر خواہی، اور بھوکے ننگے کو کپڑے پہنانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، ساری خیر خواہیاں ہیں، وہ کرنی ہے۔ لیکن سب سے بڑی خیر خواہی ہے یہ اپنے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، میری خیر خواہی سے یہ خوشحال نہیں ہوگا، یہ اس زندگی پر آ جائے جس زندگی سے اللہ اس کو خوشحال کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایک ایک کو اس دلدل سے نکالنا اور اس کو اللہ کی پہچان کرانا یہ بڑی خیر خواہی ہے۔ اس خیر خواہی پر اللہ نے قرآن میں اپنے نبی علیہ السلام کی بات فرمائی، اللہ نے اپنی بات فرمائی کہ اس سے بڑی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بڑی بات کس کی ہوگی جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ کہ ایک ایک ایمان والے کو اللہ پاک نے یہ ذمہ داریاں دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان پر فرمایا هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ یہ میرا بھی راستہ ہے اور میرا کلمہ پڑھنے والوں کا بھی یہ راستہ ہے۔ اس لیے تبلیغ کا کام خالی برکت کی چیز نہیں، ثواب کی چیز نہیں، یہ ذمہ داری کی چیز ہے۔ یہ ہر ایمان والے کے ذمہ دوسری ذمہ داری ہے۔ اور تیسری ذمہ داری وہ نصرت دیننا، کہ ایک اپنے معاملے کو ٹھیک کرنا، ایک امت کے حق میں ہمدرد بن کر جینا، اور تیسرا اپنے دین کا مددگار بننا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ یہ ہم ایمان والوں سے خطاب ہے، ہمیں اور آپ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ جتنے بھی دین کے کام دنیا میں ہو رہے ہیں وہ دین کے شعبوں کے ہم مددگار بنیں۔
اللہ کے دین کے کاموں کے نصرت کرنے والے بنے، جان سے، مال سے، فکروں سے، جذبات سے، جن چیزوں سے بن سکتے ہیں، دین کے ساری محنتیں جو دنیا میں چل رہی ہو اس کو ہمارے ذریعے سے پانی پہنچے۔ نصرت کہتے ہیں پانی پہنچانے کو، چھوڑ کو، درخت کو پانی پہنچانا، کہ ان دین کی محنتوں کو ہمارے ہاتھوں پانی پہنچے ہمارے جان و مال سے۔ یہ ہر ایمان والے کے ذمے ہیں کہ یہ ذمہ داریوں کی چیزیں ہیں۔ قبر میں جانے کے ساتھ ان تینوں چیزوں کا سوال ہوگا، ان تین چیزوں کا ہی سوال ہوگا، کیونکہ جو بڑھایا ہے اسی کا پرچہ دینا ہے، جو ذمہ داری دی ہے اسی کا جواب دینا ہے۔ قبر میں جاتی ہی پہلا اپنی ذات کا سوال ہوگا رب کے معاملے میں، من ربک، اپنی ذات اللہ کے ساتھ کیسی بنا کر لے کر آئے ہو۔ دوسرا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت سے سوال ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت سے جو کرنے کے کام ہیں وہ کیے ہوں گے تو جواب آسان ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام سے ہمارے دو رشتے ہیں، وہ دونوں رشتوں کو جس نے پورا کیا ہوگا جواب دے سکے گا۔ کہ پہلا رشتہ، ہم نے اپنے نبی کو نبی مانا ہے، تو نبی ماننے کا تقاضا کہ ہم ان کو فالو کریں گے، ہم ان کی اتباع کریں گے، پیشانی کے بالوں سے لے کر سر کے ناخن تک ہمارا کوئی اور نمونہ نہیں۔ اگر ہمارا کوئی نمونہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں محمدی بن کر جیوں، پہلا تقاضا۔ دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو جب آخری نبی مانا تو ان کی جو فکر تھی وہ میری فکر بنے، ان کی جو محنت تھی وہ میرا کام بنے، کہ ہم نے ان کو آخری نبی مانا ہے، اور حضور علیہ السلام کی امت قیامت تک رہے گی تو ان کی امت کی ہمدردی ہمیں اور آپ کو کرنی ہے، تو اس کا جواب قبر میں جاتی ہی دینا ہے۔ اور تیسرا، ہم سب سے سوال اپنے دین کے متعلق ہوگا، تو ہم اگر دین کو اچھا بنا کر گئے، دین کے مددگار بن کر گئے تو قبر میں جواب آسان ہوگا۔ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہے اگر یہ پوری ہو گئی تو جب تک ہم دنیا میں جئیں گے اللہ کے رحم و کرم ہمارے ساتھ ہوگا، اور جب مریں گے تو اللہ ہمارے مرنے کو اچھا کر دیں گے۔ اور خدا نہ کرے اگر ان چیزوں سے غفلت برتی گئی، میں تبلیغ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ کرنے کی بات، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ اچھا جینے کی بنیادیں ہیں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں اچھا جی لوں، ان جینے کی بنیادوں میں تبلیغ کا کام بھی ہے کہ اگر یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرتے رہے تو جب تک جئیں گے اللہ اچھا جلائے گا۔ اللہ کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے، اگر اللہ نفع نقصان کو اگر اللہ ہمارے مقدر میں نفع نہ کرے تو دنیا میں آدمی اپنی ذات سے مالدار نہیں بن سکتا، خوشحال نہیں بن سکتا۔ آج دنیا میں ایسی 90% لوگ دکھی ہے، ایسے دکھی ہیں کہ اس دکھ کو کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ سوچیں کہ وہ دکھ کیسے آ گئے؟ کیا کسی نے دکھ کو اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ میاں مجھے تھوڑا سا دکھ دے دے، میں بہت اچھا ہوں، تھوڑا میں دکھ کا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں؟ کوئی بچوں سے دکھی ہے، کوئی کاروبار سے دکھی ہے، کوئی پتہ نہیں کن کن سے دکھی ہے۔ آپ سوچیں کہ کیسے یہ دکھ آ گئے کہ آدمی اچھی شکل بنانے گیا تھا اور اچھی شکل بناتے بناتے دکھی ہو گیا۔ اچھا بتاؤ، دنیا میں زیادہ تر لوگوں کی اولاد فرما بردار ہے یا نافرمان ہے؟ ارے بھائی ذرا زور سے بولو جی، نافرمان ہے۔ اچھا کتنوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے 2-4 نافرمان اولاد دے دے؟ کبھی تو بیوی امید سے تھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک بیوی امید سے اچھی اولاد دے دے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو کون مولوی صاحب کے پاس گیا تھا؟ مولوی صاحب ایک ایسا نام دے دو جس سے بڑے شیطان کا باوا بن جائے۔ یہ سب یہ کہنے گئے تھے مولوی صاحب کوئی اچھا نام دے دو، ڈھونڈ کر نام رکھا تھا۔ اور جب وہ بچہ چلنے پھرنے ہو گیا، پڑھنے والا ہو گیا تو اچھے سے اچھے مدرسے میں، اچھے اسکول میں اس کو بھیجا تاکہ اچھا بن جائے۔ بولا ایسا ہی ہوا تھا کہ نام بھی اچھا رکھا گیا، تربیت بھی اچھی ہوئی، اچھے اداروں میں پڑھنے بھیجا، اچھی کالجوں میں۔ تو ان سب اچھے اسباب اختیار کرنے کے بعد یہ شیطان بننے والا تھا یا اچھا بزرگ بننا تھا اس کو؟ 80% لوگوں کی نافرمان اولاد ہے، کیا انہوں نے کوئی نافرمان بنانے والی کالج یا مدرسے میں بھیجا تھا؟ کہ اچھا بنانے کی کوشش میں اولاد نافرمان ہو گئی۔ عقل کیا کہتی ہے کہ اسباب اچھے اختیار کیے تھے تو میرا بچہ اچھا بننا تھا، پتہ نہیں میرا بچہ ایسا کیوں ہو گیا۔ او بھائی صاحب وہ بچہ نہیں بنا، اس کے یہ فیصلے آسمانوں پر سے ہوئے ہیں۔ اچھا بتاؤ کہ دنیا میں زیادہ لوگ مالدار ہیں یا زیادہ لوگ قرضدار ہیں؟ ارے بھائی ذرا زور سے بولو جی، زیادہ لوگ مالدار ہیں یا زیادہ لوگ قرضدار ہیں؟ یا زیادہ لوگ قرضدار ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کتنوں نے اللہ میاں سے دعا کی تھی کہ اللہ پاک مجھے تو تھوڑا سا قرضدار کر دے؟
اچھا یہ بتاؤ کہ جتنے لوگ قرضدار ہوئے ہیں وہ کاروبار چالو کر کے چالو کاروبار میں قرضدار ہو گئے یا کاروبار بند کر کے قرضدار ہو گئے؟ جی ذرا زور سے بولو. چالو کاروبار میں دکان والا چالو دکان میں قرضدار ہو گیا, کارخانے والا چالو کارخانے میں قرضدار ہو گیا, اور کھیت والا چالو کھیت میں قرضدار ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ دکان اس نے قرضدار بننے کے لیے کھولی تھی, یہ کھیت اس نے قرضدار بننے کے لیے بویا تھا, یہ فیکٹری اس نے قرضدار بننے کے لیے شروع کی تھی. کہ جی مالدار بننے کی شکل میں مالدار تو بنا نہیں, قرضدار ہو گیا. کہ جی کس نے کیا؟ کہ جی آسمانوں سے اس کے فیصلے ہوئے ہیں کہ اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی قرضداری کو قریب بھی نہیں آنے دیتا, کوئی نافرمانیوں کو قریب نہیں آنے دیتا. لیکن اس کے باوجود وہ آ گئی, دروازے کھول کر آ گئی, تابا توڑ کر آ گئی, اندر قرضدار گھس گئی. تو یہ سارے فیصلے آسمانوں پر سے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا جو اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک کرے گا اللہ اس کے معاملے کو ٹھیک کریں گے, اور جو معاملے کو خراب کرے گا اس کا معاملہ خراب کیا جائے گا. یہ زندگی سیکھنے کو تبلیغ میں کہتے ہیں کہ زندگی کو ہر آدمی سیکھے, اپنی ضرورت سے سمجھ کر سیکھے. ایسا نہیں کہ یہ سمجھے کہ ہم تبلیغ کا ٹیکہ کرنے جا رہے ہیں. تبلیغ کو کسی کے کوئی ٹیکے کی ضرورت نہیں ہے, تبلیغ کو کسی کے کوئی تعاون کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اپنے اوپر رحم کھانے جائے, ہر آدمی اپنے لیے تبلیغ کرنے جائے, ہر آدمی اپنے اوپر رحم کھائے کہ اگر میں چاہتا ہوں میری زندگی اچھی ہو جائے تو یہ ذمہ داریوں والی زندگی میں سیکھوں. یہ اللہ کے راستے میں لے جا کر 4 مہینوں میں وہ زندگی سکھائی جاتی ہے. 4 مہینے ایک ماحول میں رکھ کر وہ زندگیوں کے مذاکرے ہوتے ہیں کہ یہ زندگی یہ ہے, یہ زندگی یہ ہے, اس کو ایسے کیا جاتا ہے. ایک طرف سنایا جاتا ہے, ایک طرف زندگی بنانے کی مشق اور محنت ہوتی ہے. خوش قسمت ہے ہمارے وہ ساتھی کہ جو ماشاءاللہ اس اجتماع سے اللہ جزائے خیر دے یہ زندگی مبارک زندگی سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. بہت ہی خوش قسمت ہے اور قابل مبارکباد لوگ ہیں وہ جو اس اجتماع سے وہ مبارک زندگی سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ انہیں وہ زندگی نصیب فرماوے, اور جو باقی ہمارا بجمع بچہ ہے جو کسی وجہ سے ابھی نہیں جا سکا وہ ایسے ہی خالی نہ چلا جائے, بلکہ اس مبارک زندگی کو سیکھنا اپنی ضرورت کی چیز سمجھیں اور جلدی موقع لگا کر اس مبارک زندگیوں کو سیکھنا ہے. اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے. اب جو جا رہے ہیں وہ جانے والے خالی اس جانے کو جانا نہ بنا دیں, بلکہ یہ نیتیں بنائیں کہ ہمیں یہ مبارک زندگیاں سیکھنی ہیں. اس لیے کہ جو آدمی کو ملتا ہے وہ اس کی نیت پر ملتا ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا بِهَا کہ جیسی جو نیت کرے گا وہ ملے گا. تو ہمیں نیت کرنی ہے کہ اللہ تو ہمیں یہ زندگی دے دے, ہماری اصلاح فرما دے. اس لیے سارے جاننے والے اس مبارک زندگیوں کو سیکھنے کی نیت کریں, اور جب زندگی سیکھنے کی نیت کی تو زندگی سیکھنے کے لیے تابعدار بننا پڑتا ہے. تو ہم سب اس مبارک زندگی کو تابعدار بن کر سیکھیں. بڑے بن کر نہیں سیکھا جاتا, چھوٹے بن کر سیکھا جاتا ہے. اس لیے آپ حضرات کی جماعت بنائی جائے گی 10, 12, 15 آدمیوں کی. تو یہ 10, 12, 15 آدمیوں کے درمیان میں آپ کا ایک ذمہ دار طے ہو جائے گا. تو اس ذمہ دار کے تابع بن کر پورا وقت گزارنا ہے تاکہ اس کی تابع داری کرتے کرتے ہمیں اللہ کی تابع داری اور رسول کی تابع داری کرنا آ جائے. کیونکہ امیر بھی آپ کو اللہ رسول کی تابع داری ہی سکھائے گا, وہ اپنی تابع داری نہیں سکھاتا. اور جو امیر اپنے ساتھ جوڑے وہ بدترین آدمی ہے کہ اس کو محنت کرتے کرتے اللہ کے بندے کو اللہ سے جوڑنا ہوتا ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ ہر آدمی کی جان و مال امیر صاحب کے ذمہ داری بن جاتی ہے. کل گیا اگر اس امیر نے ان ذمہ داریوں کو اچھے سے ادا کیا اور ان بچوں کی تربیت کر دی تو یہ بہت بڑا ذخیرہ کما گیا. اور خدا نہ کرے کوئی ذمہ دار نے اس میں غفلت برتی اور یہ سب نے اپنی جان و مال امیر کے حوالے کر دی تھی اور اس نے غفلت برتی تو کتابوں میں آتا ہے اس کے ہاتھ پیچھے یوں باندھے جائیں گے, یوں باندھ کر اس کو الٹے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. اور جب مشورے سے کوئی طے ہو گیا اور ذمہ داری ادا کرنے کی فکر کرے گا تو اللہ کا غیبی نظام اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کی مدد کریں گے. اس لیے جو ذمہ دار بنایا جائے یہ کوئی عہدے کی چیز نہیں ہے بلکہ مشورے سے ایک اچھا نظام بنانے کے لیے ذمہ دار بنایا جاتا ہے. تو جو ذمہ دار بنے وہ بھی اس کی فکر کریں اور چلنے والے وہ بھی اس کی بات کو مانتے ہوئے اپنا وقت گزاریں. اور یہ پورا سفر جو ہمارا ہوگا وہ ہم اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں.
تو اپنی جان و مال سے ہوگا. ہم کرائے کے ٹٹو نہیں ہیں کہ فلاں سے لیا فلانے سے لیا. ہاں قرضہ لے سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم قرضہ لے سکتے ہیں، مگر کسی سے یوں نہیں مانگ سکتے کہ ہم کو پیسے تو ہم کو دین کا کام کرنا ہے. ہمارے پاس کھانا ہوگا تو کھائیں گے، نہیں ہوگا تو جو ملے گا وہ کھا لیں گے. پیسے ہوں گے تو سواری پر جائیں گے، نہیں ہوگا تو پیدل جائیں گے. لیکن ہم منگے تر نہیں بنیں گے کہ سب سے منگتے ہو گئے. کتابوں میں آتا ہے جو مال بڑھانے کی نیت سے لوگوں سے مانگتا ہے، اللہ اس کے اوپر فقیری کا اور غریبی کا دروازہ کھول دیتے ہیں کہ اس نے کیا اللہ کے غیر سے مانگا، اللہ اس کو ہمیشہ فقیر رکھے گا. اس لیے کسی سے مانگنا نہیں ہے، بلکہ اپنی جان و مال سے یہ سفر کرنا ہے. اس لیے اپنی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں یہیں سے ساتھ لے لیں. اپنی انفرادی ضرورت کی چیزیں بھی اور اپنی اجتماعی ضرورت کی چیزیں بھی اپنے ساتھ یہیں سے لے لیں. اپنا تام سیٹ بھی یہیں سے لے لیں. اپنی کتابیں اور اپنی ساری ضرورت کی چیزیں سب یہیں سے لے لیں، تاکہ کہیں سے کسی کوئی چیز ہمیں نہ مانگنی پڑے. بلکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جماعت ایک وقت کا راشن، ایک وقت کا کھانا اپنے تام سیٹ میں اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ کسی بستی میں پہنچے تو ہم بستی میں پہنچنے کے بعد باہر ڈھونڈنے نکلے کھانے کرانے کی دکان تو بستی والوں نے دیکھا جماعت آئی ہے تو دوڑتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے اچھا جماعت آئی ہے، آج کے کھانے کی دعوت ہماری طرف سے. کہ اتنا بھی ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے. ہم گئے، جلدی سے مشورہ کیا اور ایک وقت کا راشن ہمارے پاس تھا. کھانے خدمت کے ساتھیوں نے چاول میں پانی ڈال دیا اور اس کو رکھ دیا، پتیلا رکھ دیا اور آٹے میں پانی ڈال کر گوندنے لگے. بستی والے آئے، اچھا جماعت آئی ہے تو ایک وقت کا کھانا ہماری طرف سے. وہ جماعت کہے گی حاجی صاحب اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، ہماری خدمت والے تو کھانا پکانا شروع کر دیا، انشاءاللہ شام کو کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں گے. ہم اس امید پر بھی مسجد میں نہیں ہوں گے کہ کوئی صاحب آ کر ہم کو دعوت دے جائیں، تو ہم ایک وقت کا کھانا اپنے ساتھ رکھیں. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم پورا سفر اپنی جان و مال سے کریں گے. ہم اس سفر میں کسی سے سوال نہیں کریں گے. ہاں اگر کسی سے قرضہ لینا ہے نہیں ہے تو قرضہ لے سکتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی قرض لے کر سفر کیا ہے، مگر قرض حسنہ ایسا نہیں کہ ابھی قرض حسنہ پھر مانگے تو ہنسنا. کہ ایسا قرض حسنہ نہیں، کسی کا کھا کر مرنا نہیں ہے. لوگوں کے پیسے کھا کر مرنے والا بڑا بری موت مرتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کسی کا جنازہ آتا تھا تو یہ پوچھتے تھے کہ کسی کے پیسے تو اس کے ذمہ نہیں ہے. اگر کسی کے پیسے لے کر مرا ہے، کسی کے پیسے کھا کر مرا ہے تو یوں کہتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ ان کے پاس قرضہ ادا کرنے کی رقم ہوتی تو فرماتے کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں گا. اور اگر حضور کے پاس نہ ہوتا تو مجمع سے پوچھتے تھے کہ ہے کوئی جو اس کا قرضہ ادا کر دے. اگر کوئی آدمی اس کا قرضہ ادا کرنے والا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا قضا ادا کرواتے، پھر نماز پڑھتے تھے. اور اگر کوئی ادا کرنے والا نہ ہوتا تو حضور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. یہ فرماتے تھے جاؤ تم ہی اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو. اس لیے ابھی بھی اور کبھی بھی کسی کے پیسے کھا کر نہیں مرنا. پیسے کھا کر مرنا بڑی بری موت ہوتی ہے. حقوق اللہ میں کمی رہ گئی تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد میں کمی رہ گئی تو ایک ایک کو بدلہ دلوایا جائے گا. ایک ایک چونی، ایک کوڑی کے لیے 70 مقبول نمازیں دینی پڑے گی. اس لیے کبھی بھی ہم کسی کے پیسے اپنے ذمے لے کر نہ مریں. کسی کے میراث کا مال ہے، کسی کے قرضے ہیں، کسی کا حساب کتاب کا ہے، جی سب کا کلیئر کر دیں. ہم لوگوں کا جمع کر کے مریں گے اور پتہ نہیں کون استعمال کرنے والا استعمال کرے گا اور بھگتنا ہمیں ہوگا. اس لیے گزارش ہے کہ ہم کسی سے قرضے لے کر نہ مریں. اس لیے اپنی جان و مال کے ساتھ ہمیں جانا ہے. اپنا سفر جب ہمارا سامان تیار ہو گیا، جماعت بن گئی، اپنی تیاریاں کر لی، پھر اپنی منزل کی طرف جانا ہے. اپنی منزل کی طرف کوشش کرو، پیدل سفر کرو. پیدل سفر، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اکثر دنیا میں پیدل چلے ہیں. آپ دیکھو اللہ نے نبی کو کہیں رکھا اور کام کہیں کروایا. ہمارے نبی مدینہ منور مکے میں پیدا ہوئے اور کام کروایا مدینہ میں، ہجرت کروائی. اور اکثر انبیاء پیدل چلے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام پیدل چل کر گئے تھے، اچھا خاصا پیدل چلے تھے. موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے اور کہاں گئے؟ پیدل چلے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہیں تھے اور کہیں گئے؟ پیدل چلے ہیں. ان راستوں میں پیدل چلنا یہ نبیوں کے کام کے مشابہ ہے، ان سے بہت زیادہ میل کھاتا ہوا عمل ہے. اس لیے ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کی تربیت کے لیے جا رہے ہیں تو اس
اس پورے سفر کو پیدل کریں گے انشاءاللہ. بھائی پیدل چلو گے انشاءاللہ. اس جسم سے اللہ کو بہت مرتبہ ناراض کیا ہے. اس مرتبہ ایسا اس جسم کو تھکائیں کہ آج تک جو نافرمانی ہوئی ہے اس کا کفارہ ہو جائے. اس لیے ساری جماعتیں نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ اس سفر کو پیدل کریں گے. بھائی پیدل کرو گے؟ کون کون نیت کرتا ہے پیدل چلنے کی؟ اللہ توفیق دے، قبول فرماوے. اور جب طے ہو جائے تو اپنی منزل معلوم کر لو کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آگے پیچھے ہو گیا، منزل پتہ ہوگی تو پیچھے سے آ کر جڑ جائے گا. تو اس طرح اپنی منزل کو معلوم کر لو، اپنی ٹکٹیں اپنے ساتھ لے لو، اپنے پیسوں کو اپنے پاس اس طرح رکھو کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ کہاں رکھے ہیں. اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کے بھی اور اپنی مال کی بھی حفاظت کرنی ہے. دھوکہ نہیں کھانا. جب آپ کی جماعت بن گئی، کوئی آدمی آئے تمہارے پاس کہ مجھے آپ کی جماعت میں جوڑ لو، بغیر مشورے کے نہ یہاں کسی کو جوڑنا، نہ جس بستی میں جاؤ وہاں کسی کو جوڑنا، بغیر مشورے کے کسی کو نہیں جوڑنا. ایمان والا دھوکہ کھاتا بھی نہیں اور دھوکہ دیتا بھی نہیں. ہم لوگ بہت سال ہو گئے بنگلے والی مسجد میں ایک مرتبہ تھے 2005-7 میں، پتہ نہیں کب، تو بیرون کی ایک جماعت بنی. اس میں ایک آدمی کو جوڑنے کا تھا. تو ایک آدمی ہمارے ساتھی کو ملا، اس نے کہا میں بھی وقت لگانے آیا ہوں اور میرے پاس جماعت نہیں ہے. تو اس نے دیکھا کہ بہت اچھا آدمی ہے، تحقیق نہیں کی کون ہے، تو اس کا حلیہ دیکھ کر اس جماعت کے ساتھ جوڑ دیا. وہ جماعت کے ساتھ بیٹھا اور جماعت کے ساتھ بیٹھ کر بغیر مشورے کے جوڑ دیا. بیٹھا تو سب کے پاسپورٹ لیے اور پیسے لیے اور ریزرویشن بنانے گیا. اے سی فرسٹ کلاس کا ریزرویشن بنانے کا تھا، اربوں کا. تو وہ بنانے گیا. ابھی قریباً 20 سال ہوئے ہیں، وہ واپس نہیں آیا ہے ریزرویشن بنا کر. بات سمجھ گئے آپ؟ 20 سال ہوئے وہ ابھی ریزرویشن بنانے گیا ہے، واپس نہیں آیا ہے. تو ہم دھوکہ دیں گے بھی نہیں اور دھوکہ ہماری امانت کہاں رکھی ہے، کسی کو سگے دوست کو بھی پتہ نہ چلے. ایمان کی بھی حفاظت کرنی، مال کی بھی حفاظت کرنی. جب اسٹیشن پہنچو تو وہاں بہت سارا مجمع ہوگا، تو اور مجمع سفر کرتا ہے اس میں اور آپ میں فرق ہوگا کہ آپ اچھل کود نہیں کریں گے. آپ اللہ کے دین کے نمائندے ہیں، آپ اللہ کے دین کے ترجمان ہیں. تو یہ فکر آپ پر غالب رہے کہ لوگ آپ کو دین کی نسبت سے پہچانتے ہیں. مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میرا دین بدنام ہو جائے. ہم اپنے دین کو بدنام نہیں کریں گے. اس لیے کونے میں دیکھ لو، اگر ٹرین نہیں آئی ہے تو کونے میں سامان رکھ دو اور اس کے آس پاس آپ بیٹھو اور اپنے معاملات پورے کر لو. اور جب ٹرین آئے تو اپنی سیٹوں کو پہلے سے معلوم کر لو، اپنا سامان خود اٹھاؤ اور ٹرین میں سکون سے بیٹھ جاؤ. اپنے سامان کو دوسرے کے بھروسے پر مت چھوڑو. اگر دوسرے کے بھروسے پر چھوڑا تو وہ ٹرین میں ہوگا اور آپ کا سامان اسٹیشن پر ہوگا. اس لیے خود کا سامان خود اٹھاؤ اور ٹرین میں سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ. جب ٹرین چلنے لگے سفر کی دعائیں پڑھ لو اور پھر آپس میں مشورہ کر لو کہ ہمارا 24 گھنٹے کا سفر ہے، 20 گھنٹے کا سفر ہے، کھانا بھی کھانا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے اور ٹرین میں اور بہت سارے لوگ ہیں، تو کیسا کریں گے؟ تو آپس میں مشورہ کر لو. سب ساتھی اپنے جگہ پر بیٹھے رہے، مشورے سے 2 ساتھی طے ہو جائیں کہ سب ساتھیوں کے خدمت کا نظام وہ کریں گے کہ وہ سیٹ پر بیٹھا ہے تو کھانا لینے جانا، دینے جانا، اسٹیشن سے کوئی چیز لینی ہے، وہ سارا کام 2 ساتھی مشورے سے طے ہو جائیں. اگر پوری جماعت بھگدڑ کرے گی تو ہمارے ذریعے سے ٹرین کے پیسنجروں کو تکلیف ہوگی. ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں. اس لیے مشورے سے 2 ساتھی طے کر لو. نمازوں کے اوقات طے کر لو کہ نمازیں کس وقت پڑھنی ہے. کوشش کرو کہ لوگوں کے آرام کے وقت میں نمازیں پڑھ لو کہ جس وقت لوگ سوتے ہوں ایسے وقت میں، تاکہ ہماری وجہ سے ٹرین کے پیسنجروں کو تکلیف نہ ہو. اگر مسافر ہو 2 رکعت پڑھنی ہے تو قصر پڑھنی ہے اور مختصر پڑھنی ہے. 2 کی بناؤ جوڑی، لمبی لمبی جوڑیاں نہ بنے اور لوگوں کے آرام کے وقت میں پڑھ لو تاکہ لوگوں کو حرج نہ ہو. وضو بنانا ہے، ٹرین کے اندر کے ڈبے میں استنجا خانہ ہوتا ہے، اس میں وضو بناؤ. ایک ساتھی وضو بنانے گیا، باہر کے واش بیسن پر وضو کیا، 100 گرام پانی گرایا. دوسرا گیا، اس نے بھی 100 گرام گرایا. 15 ہے تو 1.5 کلو پانی گرے گا. ڈبے کا کیا حال ہوگا؟ پورے ڈبے والے ہاتھ جوڑ دیں گے کہ یہ کہاں سے مصیبت آ گئی ہے. اس لیے ہم ڈبے کو خراب نہ کریں، اندر اپنا وضو وغیرہ کریں. برتن بھی دھونے پڑے تو اندر دھوئیں. اس طرح سکون کے ساتھ اپنے معاملات پورے کرتے ہوئے سفر کریں. ایمان والے ٹرین میں ہوں ان سے ملاقاتوں کا نظام بنائیں، خاموشی سے 2 کی جوڑیاں بنا کر اس طرح اپنا سفر کریں. جب منزل پر پہنچو تو سب ساتھی اپنے سامان کو خود اتاریں، سامان بیچ میں رکھیں اور ہلکا بنا کر سب سامان دیکھ لیں. پھر مختصر دعا کر لیں کہ اللہ اس بستی میں آئے ہیں، ہم ایک بہت بڑے کام کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمارے اس کام کو تو آسان کر دے. بستی کی دعا ضرور پڑھو. بستیوں کی دعا سے بستیوں میں برکت ہو جاتی ہے. بستی کی دعا ہے اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا، اللہ ہمارے لیے اس برکت میں، اس بستی میں تو برکت دے دے. 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا. اگر یہ دعائیں پڑھ لی اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے.
پھر اس کے بعد سب اپنا سامان دیکھ لیا, 2 کی جوڑی بنا لو. اسٹیشن سے مرکز جانا ہے تو پیدل جانے کی نیت آپ کر چکے ہو تو 2 کی جوڑی بنا کر جاؤ, اور سیکھتے سکھاتے جاؤ. ہمیشہ پہلے سے جوڑیاں بنا دیں, 2 کی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے پیدل جاؤ. یہ بازار, جن بازاروں سے تم گزرو گے وہاں اللہ کی بہت نافرمانی ہوتی ہے, اللہ کا غیر بہت بولا جاتا ہے. ان بازاروں میں اللہ کا ورد کرتے ہوئے, اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے من من میں ان بستیوں کو تم چیرتے ہوئے جاؤ. اللہ پاک ان بستیوں کے باطل کو کاٹ دے گا, وہاں کی ظلمتوں کو اللہ ختم کر دے گا. اس لیے اس طرح مسجدوں میں پہنچو. جب مسجد آ جائے تو اپنے بستروں کو نیچے سے صاف کر لو, کیونکہ آپ مسجد میں جائیں گے. ہمارے بستر ٹرین میں رکھے تھے, راستوں میں رکھے تھے, اسٹیشن پر, اس کے ساتھ گندگی لگی ہے. ہم گندگی کے ساتھ مسجد میں نہیں جائیں گے. جب بستر صاف ہو گئے, سنت طریقے پر مسجد میں داخل ہو جاؤ, اور سامان کو ایک کونے میں رکھ کر اس پر اچھی چادر ڈال دو. اچھی چادر ڈال دی, اس کے بعد فوراً وضو کرو, 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لو. تحیت المسجد ضرور پڑھو. علامت قیامت میں سے ہیں کہ آخر زمانے میں لوگ آئیں گے اور مسجد کا حق ادا نہیں کریں گے. پوچھا گیا مسجد کا حق کیا ہے, کہ جی تحیت المسجد ہے, اس لیے تحیت المسجد پڑھو. پھر اس کے بعد مشورہ کر لو. مشورے کے لیے فوراً بیٹھ جاؤ. جب مشورے کے لیے بیٹھو, کوشش کرو بستی والوں کو بھی تمہارے ساتھ بلا لو, تاکہ تمہاری اور بستی والوں کی فکریں ایک ہو جائیں. اب بالفرض اگر بستی والے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ اپنے حساب سے مشورہ کر لو. اور مشورہ 3 چیزوں کا کرنا ہے. بھائی کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا مشورہ کرنا ہے. پہلا مشورہ یہ کرنا ہے کہ اتنے ساتھیوں کو آپ لے کر آئے ہو, ان کا وقت اچھا کیسے گزرے اس کا مشورہ کرنا ہے. کہ ان کا وقت اچھے سے اچھا کیسے گزرے اس کا مشورہ کرو. ساتھیوں کا اچھا وقت گزرنے کا مطلب ان کو اتنا دین سکھانا کہ اگر وہ وقت لگا کر آئیں تو اگر مسجد میں امام صاحب نہ ہو اور ان سے کہا جائے کہ تم نماز پڑھا لو گے تو وہ کہے ہاں نماز پڑھا لوں گا. اتنا اس کو اپنا دین سکھاؤ. دین کی محنت اتنی سکھاؤ کہ اگر وہ جماعت میں سے جا کر آئے, ان کی مسجد میں 3 دن کی جماعت بنے, اور کوئی امیر نہ ہو اور ان سے کہا جائے کہ تم جماعت لے کر جاؤ گے, وہ کہے جاؤں گا. اتنا اس کو دین کے اعمال سکھاؤ, اجتماعی اور انفرادی. ایک اپنے ساتھیوں پر محنت کا سیکھنا ہے. دوسرا مشورے میں کیا سوچنا ہے, جس طرح ہم نکلے ہیں ایسے یہاں کے لوگ بھی یہ دین سیکھنے کیسے نکلیں, اس کے لیے اس بستی والوں کی تشکیل کرنا ہے. دوسرا یہ مشورہ کرو. تیسرا یہاں مسجد وار جماعت کیسے بنے کہ ہم اس بستی سے آگے نکل جائیں گے تو پھر یہاں کون کام کرے گا. ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب فرماتے تھے ہر بستی میں دیکھو اگر مسجد وار جماعت مضبوط ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ, نہیں ہے تو وہاں بناؤ. اگر کسی جماعت نے کسی بستی میں مسجد وار جماعت بنائی, ایک چلے میں 20-25 مسجدوں میں مسجد وار جماعت بنائی, اور پھر وہ آگے بڑھ گئے تو وہ اپنے پیچھے 25-30 جماعتیں کام کرنے والی چھوڑ کر گئے ہیں. اس لیے ہر مسجد میں مسجد وار جماعت بنانی ہے. ان 3 چیزوں کا مشورہ کرو اور بستی والوں کو اپنی فکروں میں شریک کر لو. اس میں سب سے پہلی چیز کہ ہمارے ساتھیوں کی اچھی تربیت کیسے ہو, اس کا مشورہ کیا کرو گے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مسجد کے 4 عمل ہیں, ان 4 عملوں میں اپنے ساتھیوں کو مشغول کرو. اگر ساتھی ان 4 عملوں میں مشغول ہو گئے تو انشاءاللہ ان کی تربیت ہو جائے گی. کہ حضور کی مسجد کے 4 عمل کون سے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد کے 4 عمل میں سب سے پہلا ایک عمل ہے دعوت اللہ. کہ اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھا دینا. ہمارے نبی علیہ السلام نے 13 سال مکہ کی زندگی میں اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی ہے. اللہ کون ہے, اللہ کیا ہے, اللہ کی طاقت کیا ہے, اللہ راضی ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اور اللہ ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. اللہ کی عظمت جب تک حکم دینے والے کی عظمت دلوں میں نہیں آئے گی, حکم کا پورا کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ ایک ایک کہنے والے اور سننے والے کے دلوں میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت پیدا کرنا. یہ دعوت کی جو عمل ہے وہ ایک طرف تو اللہ کا خوف زندگی میں پیدا کرے گا اور ایک طرف اللہ کا ڈر پیدا کرے گا. جب خوف پیدا ہوگا تو اللہ کے کرنے کے کام آدمی کرتا ہے, اور جب ڈر پیدا ہوگا اس کو تقویٰ کہتے ہیں, وہ نہ کرنے کی چیزوں سے آدمی میں بچنے کی طاقت پیدا کرے گا. اس لیے سب سے پہلا جو عمل ہے حضور کی مسجد کا وہ ہے دعوت اللہ, اللہ کے بندوں کو اللہ کی عظمت بٹھانا. اس لیے اپنے ساتھیوں کو دعوت اللہ میں مشغول کرو. اسی میں روزانہ عمومی گشت ہے, عمومی گشتوں کے ذریعے سے دعوت دلوانا. اور ہر مسجد میں 5 گشت ہوتے ہیں, ایک عمومی گشت ہوتا ہے, ایک خصوصی گشت, ایک تشکیلی گشت,
ایک وصولی گشت اور ایک تعلیمی گشت. ان پانچوں گشتوں کے ذریعے سے اپنے ساتھیوں کو اس سے مشغول کرو. عمومی گشت جو روزانہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تشکیل کا گشت کہ روزانہ اجتماعی عمل کے بعد دو کی جوڑی بنا کر محلوں میں ہمارے ساتھیوں کو پھراؤ تاکہ بستی بستی نگر نگر جا کر لوگوں کو اللہ کی عظمت سنا کر ان کو نقد تیار کریں. لوگ گزر کریں گے, یہ اللہ کی بڑائی سنائیں گے, انہیں اللہ کے وعدے سنائیں گے. اس کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھے نہ بیٹھے اس کے دل میں بیٹھ جائے گی. اس لیے تشکیلی محنت میں روزانہ پھراؤ. پھر جو تیار ہو جائے ان کی وصولی کرنا, بیگ وصول کرنا, ان کو وصول کرنا, اس کو وصولی گشت کہتے ہیں. اور ایک گشت ہے تعلیمی گشت کہ تعلیم کے دوران میں بستی میں جو لوگ فارغ بیٹھے ہوں ان کو مسجد میں اپنے پاس ساتھ تعلیم میں شریک کرنا, اس میں لانا, اس کو کہتے ہیں تعلیمی گشت. اور ایک ہے خصوصی گشت. خصوصی گشت کہتے ہیں اس بستی کے 3 قسم کے لوگوں پر گشت کرنے کو. ایک اس بستی میں ہمارے تبلیغ کے ذمہ دار پرانے ہوں گے, ان کی ملاقات میں جانا. کس نیت سے جانا کہ ہمیں اپنے تبلیغی کام جو ہم لے کر آئے اس میں ہمیں تعاون مل جائے. ان کے پاس جا کر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری جماعت آئی ہے اور تم ابھی تک ملنے بھی نہیں آئے ہو, کیسے تم ذمہ دار ہو, بلکہ یہ کہیں گے کہ ماشاءاللہ ہم اس بستی میں آئے, ہمیں پتہ چلا کہ ساری باغ و بہار آپ کی محنت سے ہیں, ہم بھی اسی فکر کو لے کر آئے ہیں. اگر آپ بھی تشریف لے آتے ہیں ہم اور آپ مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں گے. یوں کر کے اپنے ساتھ لینا. پھر دوسرا اس بستی کے بااثر لوگ, چودھری لوگ, خواص لوگ, ان کی ملاقات کرنا. ان کی ملاقات کس نیت سے کریں گے کہ ان کا تعاون ہمارے کام میں لینے کے لیے. ان کی دنیا کی برائی نہیں کرنی ہے. بھائی دنیا تو ان کو اللہ نے دی ہے اور دنیا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. نعم المعون, اس کو بہت بڑی مال کا بہت بڑا سرمایہ کہا گیا. تو اس کی دنیا کی برائی نہیں کرنی کہ تیری دنیا تجھے جہنم میں لے جائے گی, ایسی دنیا. بلکہ ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی ہم نے دیکھا کہ اللہ نے آپ کو یہاں کا بڑا بنایا ہے, ہم تو چاہتے ہیں اللہ آپ کو آخرت کا بھی بڑا بنا دے. ہم ایک فکر لے کر آئے ہیں, اگر آپ ہمارے ساتھ آ گئے تو بستی والے بھی آپ کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہو جائیں گے اور یہ ساری خیر آپ کے حصے میں چلی جائے گی. یوں کر کے ان کو اپنے ساتھ لینا. اور تیسرا اس بستی کے علماء کی خدمت میں حاضری دینا. بستی کے علماء کے کیوں خدمت میں حاضری دیں گے کہ صرف دعا کے لیے علماء کی تشکیل نہیں کرنا ہے. ہم ان کے لیے اس لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں. ہمارے یہ بزرگ حضرات, یہ ہمارے علماء, اگر ان کی دعائیں اور توجہ ہمارے ساتھ ہو گئی تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. تو ان سے دعا کی گزارش کے لیے جانا ہے, تشکیل کے لیے نہیں جانا ہے. بلکہ ان کے وقت کی رعایت کر کے جانا ہے کہ صبح شام مدرسہ پڑھاتے ہیں تو ان کا جو خالی وقت ہو اس میں جانا ہے جس میں وہ جاگتے ہوں, ان کی اجازت سے جانا ہے اور دعا کی گزارش کرنا. اور علماء کی زیارت کو عبادت سمجھ کر جانا. مولانا علیہ صاحب فرماتے تھے علماء کی زیارت کو تم عبادت یقین کرو, یہ نبیوں کے وارث ہے, اللہ کے دین کی خدمت صبح شام کرتے ہیں. کل قیامت کے دن نبیوں کے بعد کا درجہ علماء کا ہوگا. اللہ نے ان کو بڑا درجہ دیا ہے. اس ذہن سے ان کے پاس دعا کی گزارش کرنے جانا ہے. جب یہ تینوں طبقے ہمارے ساتھ ہو گئے ہمارا کام آسان ہو جائے گا. اس کو خصوصی گشت کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھیوں کو ان پانچوں گشتوں میں کیسے مشغول کریں, اس کو کہتے ہیں دعوت اللہ. اس لیے سب سے پہلا ایک تو ساتھیوں کو اس میں مشغول کرنا ہے. دوسرا جو ہمیں مشغول کرنا ہے اپنے ساتھیوں کو وہ ہے تعلیم و تعلم, کہ ہر آدمی اپنا ضرورت کا دین سیکھے. تعلیم و تعلم, سیکھنے سکھانا. ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو بھی اسلام لاتا تھا وہ اپنا دین سیکھتا تھا. ابھی ہمارا دین سیکھا نہیں جاتا. اچھے لوگوں کو اپنے فرائض یاد نہیں ہے, واجبات یاد نہیں ہے. تو اگر ہماری جماعت میں کوئی مولوی صاحب ہے تو اس مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کر اپنی ضرورت کا دین سیکھو. اگر مولوی صاحب نہیں ہیں تو اس بستی میں امام صاحب ہوں, امام صاحب کے پاس بیٹھ کر اپنی ضرورت کا دین سیکھ لو. فضائل کا علم کتابوں سے سیکھو, مسائل کا علم علماء سے سیکھو. فضائل کی جو کتابیں آپ کے پاس ہیں, فضائل اعمال اور فضائل صدقات, یہ بڑی طاقتور کتابیں ہیں. یہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے 82 حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب بنائی ہے. بڑی جامع کتاب ہے. اس میں دین کے جو 5 شعبے ہیں, ایمانیات, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق, ان 5 شعبے میں ایمان والا کیسے رہے وہ باتیں اس میں لکھی ہے. سب سے پہلے ایمانیات کی باتیں, پھر عبادات کے 5 ارکان, ایمان, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, یہ 5 ارکان ایمان والوں میں کیسے ہوں وہ لکھا ہے. پھر اس کے بعد معاملات, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, حرام کا نیوالا پیٹ میں چلا گیا تو کیا ہوگا وہ باتیں ہیں.
پھر اس کے بعد معاشرت ہے، امی کا کیا حق ہے، ابا کا کیا حق ہے، بھائی بہنوں کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، اور اخلاقیات۔ اس لیے ان کتابوں کو جم کر صبح شام کی تعلیم میں صبح 2-2.5 گھنٹے، شام کو 1.5 گھنٹہ جم کر سنیں۔ صبح کی تعلیم کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، پہلے قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا، اتنی قرآن کو صحیح کر لو جو نماز کے لیے ضروری ہے، پھر اس کے بعد ان ساری کتابوں میں سے نشان لگا کر پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ۔ یہ 6 صفات پورا دین نہیں ہے، مگر اس کو سیکھنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوپہر کی تعلیم میں جو چیز صبح کی باقی رہ گئی وہ پوری کر لو، اور اخیر میں 10-15 منٹ بچا کر اس میں سنتوں کا مذاکرہ کرو، صبح سے شام تک کے کاموں کی سنتوں کا مذاکرہ۔ اس طرح سیکھنے سکھانے میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ تیسرا ہے ذکر و عبادت، کہ جو چیزیں تمہیں سیکھی ہیں اس کے مطابق زندگی بنے۔ اس میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ نماز کا ہے، کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو ہے وہ نماز کا ہے۔ نماز کو اچھے سے بنانا سیکھنا ہے۔ سب سے پہلا اللہ نے جو فرض کیا وہ نماز کو فرض کیا۔ قیامت کے دن جو سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا، اس لیے ہر آدمی اچھے سے اچھی نماز بنائے۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو قیامت میں سارے اعمال اچھے نکلیں گے۔ اس لیے ہماری 5 وقت کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ خشوع و خضوع سے ہم پڑھنے والے بنے، اس کی مشق کرنا ہے۔ اس کے علاوہ صبح شام کی 3 تسبیحات ہے، تیسرے کلمے کی، درود پاک کی اور استغفار کی، ہر ساتھی ہمارا اس کا اہتمام کرنے والا بنے۔ اس کے علاوہ مسنون دعاؤں کا سیکھنا ہے، مسنون دعائیں سیکھنی ہیں۔ اور چوتھا دعائیں مانگنا سیکھنا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعاؤں کو مانگنا سیکھنا ہے۔ دعاؤں کے ہم عادی بنے۔ یہ جو تیسری چیز ہے ذکر و عبادت، اس میں اپنے ساتھیوں کو ہم مشغول کریں، ہمارے ساتھی دعا والے بنے، ہمارے ساتھی سنت طریقوں والے بنے، ہمارے ساتھی آہوزاری والے بنے، مسنون دعاؤں والے بنے۔ یہ اس کی مشق کرنی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوئی۔ چوتھی چیز جو اللہ کے راستے میں جو حضور کی مسجد کا عمل ہے وہ ہے خدمت۔ اس میں اپنے ساتھیوں کو مشغول کرنا ہے۔ بھائی خدمت کا کیا مطلب؟ کہ ہر آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، ہر آدمی اپنی ذات کی خدمت خود کرے، کسی پر ہم بوجھ نہیں بنیں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام اپنا کام خود کرتے تھے، کسی سے نہیں لیتے تھے۔ ہم اپنا کام خود کریں۔ ایک اپنی ذات کی خدمت، دوسرا اپنے ذمہ دار کی خدمت۔ اپنے ذمہ دار کی خدمت کیا کرو گے؟ سر میں تیل ڈالو گے، پیر دباؤ گے، یہ بیماری شروع نہیں کرنی ہے، یہ خدمت نہیں کرنی ہے۔ جو جسم کی خدمت لیتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اور دوسروں کی کرو گے تو بیچارہ وہ خراب ہو جائے گا۔ یہ پیر دبانا، سر میں مالش کرنا، یہ بیماری نہیں شروع کرنی۔ تو امیر کی خدمت کیا؟ کہ امیر کی خدمت یہ ہے کہ جو فکریں لے کر امیر صاحب چل رہے ہیں ان فکروں میں ہم ان کے مددگار بنیں۔ نقد جماعت بنانا ہے، مسجد وار جماعت بنانی ہے، ان کی فکروں میں ہم شریک ہو جائیں اور ان کے ہاتھ پیر بازو بنیں۔ تیسرا کام ہمارے ساتھیوں کی خدمت، کہ ساتھیوں میں کوئی کمزور پڑتا ہو تو ان کا تعاون ہم کریں۔ اور چوتھا بستی والوں کی خدمت، کہ بستی والوں کی خدمت یہ ہے کہ ہم مسجد میں رہتے ہیں، ہمارا یہ پورا سفر مسجدوں میں ہوگا، تو ہم مسجد میں احتیاط سے رہیں۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، مسجد میں سوائے اعتکاف کرنے والوں کے کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی وہاں کھائے گا نہیں، کوئی پیے گا نہیں۔ اس لیے ہم کو بھی یہ حکم ہے کہ جماعتیں بھی اعتکاف کی نیت سے مسجدوں میں رہے گی۔ ہم اعتکاف کی نیت سے رہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو خراب نہ کریں، بلکہ مسجد کو اتنی اچھی چھوڑیں کہ بستی والے ہم سے خوش ہو جائیں۔ جس حال میں ہم نے مسجد کو پایا، اس جاتے ہوئے اس سے اچھے حال میں مسجد کو چھوڑ کر جانا۔ ان 4 عملوں میں اگر اپنے ساتھیوں کو مشغول کیا تو ہمارے ساتھیوں کی تربیت ہو جائے گی۔ تو کرو گے انشاءاللہ۔ ایک دعوت اللہ میں، دوسرا تعلیم و تعلم میں، تیسرا ذکر و عبادت میں، اور چوتھا خدمت میں۔ اور اللہ کے راستے میں نکل کر 4 کاموں میں کم سے کم وقت لگانا، تاکہ تمہارا وقت ان کاموں کے لیے بچ جائیں۔ اگر تم نگرانی نہیں کرو گے تو یہ 4 کاموں میں وقت زیادہ لگ جاتا ہے۔ ایک کھانے اور پینے میں۔ کھانا ضرورت کی چیز ہے، اس کو سلوٹوں میں کھا لو، اس میں ایسا نہ ہو چائے کی پیالی پہ پینے بیٹھے تھے باتیں شروع ہو گئی، آدھا گھنٹہ چلا گیا۔ کھانے بیٹھے تھے باتیں شروع ہو گئی، 1 گھنٹہ چلا گیا۔ کہ کھانے میں، پینے میں اور آرام میں 6-7 گھنٹے 6 گھنٹے رات کو سو لیے، 1-8 گھنٹہ قیلولہ کے نیت سے دن میں سو لینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوپہر میں تھوڑا سو لو تاکہ رات کے اٹھنے میں تمہیں طاقت ملے۔ 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے بہت ہو گئے، باقی کام کرنا ہے۔ اگر سوتے رہو گے تو کام کب کرو گے؟ نقد جماعت کب بناؤ گے؟ گھر گھر پھرنے کا کام کب کرو گے؟ ہر بستی سے نقد جماعت کب بناؤ گے؟
اس لیے کھانے میں، پینے میں اور آرام میں اور اپنی جائز ضرورتوں کے پورا کرنے میں کہ کم سے کم وقت ہمارا لگے، ورنہ اسی میں ہمارا ٹائم چلا جائے گا۔ اور اللہ کے راستے میں نکل کر 4 کام بالکل نہیں کرنے ہیں، 4 کام بالکل نہیں کرنے ہیں۔ اگر یہ سب چیزیں کرنے کی کرو گے اور نہیں کرنے کی سے بچو گے تو بنو گے، ورنہ بجائے بننے کے بگڑیں گے۔ کہ 4 کام نہیں کرنے، وہ کیا نہیں کرنے ہیں؟ کہ ایک زبان کا سوال نہیں کرنا ہے۔ ہم اپنی جان و مال کے ساتھ گئے ہیں تو ساری ضرورت ہم اپنی لے کر گئے ہیں، ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا ہم ایک مسجد سے دوسری مسجد، ایک بستی سے دوسری بستی جائیں گے تو ہم ایک وقت کا کھانا بھی ساتھ لے کر جائیں گے، تاکہ ہمیں یہ امید ہو بستی والے آ کر دعوت دیں۔ تو ہم زبان کا سوال نہیں کریں گے۔ جو آدمی مال بڑھانے کے نیت سے سوال کرتا ہے اللہ اس کے اوپر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس لیے سوال نہیں کریں گے زبان کا۔ دوسرا، دل کا سوال نہیں کریں گے۔ دل کا سوال کیسا ہوتا ہے؟ وہ بھائی چائے کی لاری پر کھڑے ہیں، ان کی ملاقات کرنے کی ہے، چلو وہیں چلے جاتے ہیں، ملاقات بھی ہو جائے گی، وہ چائے بھی پلا دے گا۔ کہ یہ جی دل کا سوال ہو گیا۔ دل کا سوال نہ کریں، اس کو اشراف کہتے ہیں، دل سے جھانکنا۔ کا زبان کا سوال نہیں، دل کا سوال نہیں۔ تیسرا، فضول خرچی نہیں کریں گے۔ فضول خرچی کا مطلب 4 آنے میں کام ہوتے ہیں تو 30 پیسے خرچہ نہیں کریں گے۔ 15 آدمیوں میں ایک دودھ کی تھیلی کافی ہے تو دوسری تھیلی نہیں لائیں گے۔ تو جتنی ضرورت ہے اسی میں ہم اپنا گزارا کریں گے، بقدر کفاف پر ہم راضی ہو جائیں گے۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اس لیے فضول خرچی نہیں کریں گے۔ اور چوتھی چیز جو جماعت میں نکل کر نہیں کرنی ہے وہ چوتھی چیز، اپنے ساتھیوں میں سے کسی کی کوئی چیز اس کی بغیر اجازت کے استعمال نہیں کریں گے۔ یہ جھگڑے کی چیز ہے۔ اس کی بغیر رضا کے تولیہ استعمال کر لیا، اس کی بغیر اجازت کے صابن استعمال کر لیا، یہ جھگڑے کی چیز ہے، یہ نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے راستے میں نکل کر 4 چیزیں بالکل نہیں بولیں گے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر 4 چیزوں کو بالکل نہیں بولیں گے، زبان پر پٹی لگا دیں گے، تالا لگا دیں گے۔ 4 چیزیں نہ انفرادی میں بولیں گے آپس کی مجلسوں میں، نہ اجتماعی میں بولیں گے۔ وہ 4 چیزیں کیا؟ کہ سب سے پہلے ہم پالیٹکس کو نہیں بولیں گے، سیاست کو نہیں بولیں گے، حکومت کیا کر رہی ہے، فلاں پارٹی کیا کر رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہم نہیں بولیں گے۔ انفرادی میں بھی نہیں بولیں گے اور اجتماعی میں بھی نہیں بولیں گے۔ ہم کیا بولیں گے؟ کہ زمین کے نیچے کی بولیں گے اور آسمان کے اوپر کی بولیں گے۔ قبر میں جانا ہے، آخرت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس لیے ہم سیاست کو نہیں بولیں گے۔ دوسرا، ہم نہیں بولیں گے کہ حالات حاضرہ کو نہیں بولیں گے۔ کیا چل رہا ہے بھائی، جو سب کو پتا ہے کیا چل رہا ہے، ہم کیا بولیں گے؟ کیا چلانا ہے۔ ہر ایک کے اندر ایمان زندہ ہو جائے، ہر ایک کے اندر صفات زندہ ہو جائے، ہر ایک کا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ جو کیا چل رہا ہے اس کو حالات حاضرہ کہتے ہیں، اس کو ہم نہیں بولیں گے۔ بیان شروع ہوا اور حالات حاضرہ شروع ہو گئے۔ آج کل لوگ یوں کرتے ہیں، آج لوگ بیانوں میں یہ نہیں کہنا کیا کروانا ہے، وہ بولنا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے وہاں مستورات میں بیان ہوا، مستورات نے گھر میں آ کر کہا آج بیان ہوا ہے۔ اللہ بھائی روز کرتے ہیں، وہ کیا جھکماری ہوتی ہے؟ تو آج بیان ہوا ہے۔ تو آج ایسا کیا بیان تھا تم یوں کہتے ہو آج بیان ہوا ہے؟ تو کہنے لگے کہ آج کے بیان میں یہ تھا کہ آج کے متکلم نے ہم کو یہ سنایا کہ عورتیں کیا کیا کر سکتی ہے، وہ سنایا۔ دوسرے متکلم آتے وہ یوں کہتے ہیں تم عورتیں ایسا کرتی ہو، تم عورتیں ایسا کرتی ہو، تم عورتیں، وہ ہم کو ان سے زیادہ خبر ہے ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ آج کے متکلم نے یہ بتایا کہ تم عورتیں کیا کیا کر سکتی ہو، یہ بتایا۔ تو ہمیں جو کروانا ہے وہ بولیں گے، امراض امت نہیں بولیں گے۔ حضرت عمر فرماتے تھے رضی اللہ عنہ کہ یہ امراض کو تم بولنا بند کر دو، خود دفن ہو جائیں گے۔ امیت الباطل بترک ذکرہ، ہم بول کر اس کو زندہ کر دیتے ہیں، اس کو بولنا بند کر دو یہ مر جائے گا۔ تو امراض امت کو نہیں بولیں گے، حالات حاضرہ کو نہیں بولیں گے، کیا چل رہا ہے وہ نہیں بولیں گے، امراض امت کی بیماریوں کو نہیں بولیں گے، سیاست کو نہیں بولیں گے، حالات حاضرہ کو نہیں بولیں گے، امراض امت کو نہیں بولیں گے۔ اور چوتھی چیز، مسئلے مسائل نہیں بتائیں گے۔ ہم مفتی صاحب نہیں بن جائیں گے، ہم مولانا صاحب نہیں بن جائیں گے، ہم مفتی صاحب نہیں ہیں، ہم مولوی صاحب نہیں ہیں
کرسی پر بھی نہیں بتائیں گے, انفرادی میں بھی نہیں بتائیں گے. کوئی بستی ہماری پاکی ناپاکی کی کوئی چیز سیکھنی ہے, ہماری جماعت میں مولوی صاحب ان سے سیکھیں گے, یا بستی میں مولوی صاحب ان سے سیکھیں گے. اور اگر کوئی بستی والا ہم سے پوچھنے آئے, ہم بستی کے علماء کے پاس بھیج دیں گے. اگر جماعت میں کوئی عالم ہے وہ بھی اس کا خیال کریں کہ وہاں کا عرف کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہے, وہاں اس واقعے کے پیچھے کیا پیش آیا ہے ہمیں نہیں پتا ہے. تو ہم کوئی مسئلہ ہو تو بستی کے علماء کی طرف رجوع کروا دیں. ہم اور خصوصاً عمومی ساتھی تو کبھی بھول سے بھی نہ انفرادی میں نہ اجتماعی میں ہم مفتی صاحب نہیں بنیں گے, ہم مسئلے مسائل نہیں بتائیں گے. ان چار چیزوں کا ہم خیال کریں کہ چاروں چیزیں ہمیں نہیں بولنا ہے. پھر ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے, مشورہ تمہارا ہو گیا, بستی والے آئیں, تعارف بات کرو, ہم کون ہیں اور کیوں آئے ہیں. تو یہ نہیں ہم کون ہیں, ہم فلاں صاحب ہیں, چنا چنی, یہ نہیں, بلکہ یوں گول گول کہو بھائی ہماری جماعت میں بھی حافظ صاحب بھی ہیں, مولانا صاحب بھی ہیں, تاجر صاحب بھی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں تبلیغ والے نیورے ہیں اس لیے نکل پڑے ہیں. تو ان کو گول گول تعارف کرواؤ کہ ہمارے ساتھی سب نیورے نہیں ہیں, یہ سب بھی کاروبار والے ہیں. تو ان کو پتہ چلے کہ جماعت کی کیا استعداد ہے تاکہ اس سے کام لے. تو اس طرح سے ان کا تعارف کروا کر کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں اس بستی میں یہ خیر کیسے زندہ ہو جائے, اس فکر کو ہم لے کر آئے ہیں. آپ اگر ہمارے ساتھ فکروں میں شریک ہو گئے تو آپ اللہ کے دین کے مددگار کہلاؤ گے اور ہماری بستی میں کام آسان ہو جائے گا. اس طرح تعارف کی بات کر کے ان سے اپنا تعاون مانگیں, ان کو اپنی محنت میں شریک کریں. پھر اثر کے ظہر کے بعد کی تعلیم کر لو. اثر کے بعد اگر گشت ہے تو گشت کر لو. گشت کا عمل نہیں, ملاقاتوں کا عمل ہے, تو مختصر بات کر کے ساتھیوں کو ملاقاتوں میں بھیجو, کیونکہ ہمیں نقد جماعت بنانی ہے, تشکیلی محنت کرنی ہے. مغرب کے بعد عمومی گشت کر رہے ہیں تو آداب گشت بیان کرو, آداب گشت مختصر بیان کر کے جماعتیں بناؤ. کوشش کرو کہ اگر کوئی حرج نہیں ہے تو 10-10 آدمیوں کی جماعت بناؤ گشت کی. ہاں اپارٹمنٹ ہے, تنگ گلیاں ہیں, بازار ہیں, تو 3 کی 5 کی 7 کی جتنی ضرورت ہو اتنی بناؤ. اور کوئی حرج نہ ہو تو 10-10 کی بناؤ. مولانا اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں 10-10 کی جماعتیں بناؤ. اس طرح جماعت بنا کر گشت کریں. پھر عشاء کے بعد عمومی بیان کرو. عمومی بیان 6 نمبر کے دائرے میں مختصر کرو, پھر تشکیل کرو. دن بھر آپ نے ماشاءاللہ محنت کی ہے, اب تشکیل کرو نقد جماعت کی. جب نقد جماعت تم نے دن بھر محنت کی ہے نا تو انشاءاللہ نقد جماعت بنے گی. ابھی ایک جماعت کا خط آیا ہے, اس جماعت نے 2 مہینے ہوئے ہیں, 4 مہینوں میں سے 2 مہینے ہوئے ہیں. 2 مہینے میں انہوں نے 50 جماعتیں 3 دن کی اور 11 جماعتیں چلے کے وصول کر لی. تو ہر بستی سے نقد جماعت بنانا, نیورے مت بیٹھنا. اور جب رات کو تشکیل ہو جائے تو پھر رات کو ان کے بستر وصول کر لو, صبح میں ان کو وصول کر لو اور روانگی کی بات کر کے روانہ کرو. ہر بستی سے نقد جماعت بناؤ. اور عشاء کے بعد فوراً پھر آرام کر لو. عشاء کے بعد جاگنے سے ہم کو منع کیا, عشاء کے بعد ہمارا مجمع نہ جاگے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا, جس کا مفہوم ہے لا سمورۃ بعد العشاء, عشاء کے بعد کوئی مجلس نہ لگاؤ, فوراً سو جاؤ اور اخیر رات میں اٹھ جاؤ. رات کا شروع کا نیند بڑی اچھی ہوتی ہے. جو آدمی صبح کی اس پہلی نیند میں سو جاتا ہے وہ بیمار نہیں پڑتا, وہ صحت مند رہتا ہے, صحت مند. اس لیے پہلی رات کو سو جاؤ عشاء کے بعد. آپ کو نہیں, یہ جو شادیاں کرتے ہیں نا, ان شادیوں کرنے والوں کو بھی یہ حکم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں یہ ہے کہ دلہا پہلی رات میں سو جائے اور اپنی ضرورت بھی آخری رات میں پوری کرے. کیوں کہتے ہیں کہ آخری رات کا نطفہ طاقتور ہوتا ہے کہ پہلی رات میں دلہا بھی سو جائے. کہ جب دلہے جیسے دلہے کو سونے کا حکم ہے تو ہم کو نہیں سو جانا چاہیے, تو پہلی رات میں سونے کا حکم ہے. اکثر لوگ پہلی رات میں غفلت کرتے ہیں اور جس کی نیند آخر رات تو اٹھنے کے لیے ہوتی ہے, پہلی رات سونے کے لیے ہوتی ہے. اگر پہلی رات جو سو جاتا ہے اس کے جسم کی نیند پوری ہو جاتی ہے. اللہ نے نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا, یہ صحت مند آدمی ہو جاتا ہے. اور جو راتوں کو جاگتے ہیں آپ دیکھنا ان کے گھر میں ڈائبٹیز کے مہمان آتے ہیں, شوگر کے مہمان آتے ہیں اور بلڈ پریشر کے مہمان آتے ہیں. قسم قسم کے مہمان ان کے وہاں بہت جلدی آ جاتے ہیں. تو صحت مند کی نشانی یہ ہوتی ہے جلدی رات کو سو جانا اور اخیر رات میں اٹھ کر آوازاری کرو. مولانا ایسا فرماتے تھے کہ جتنا تم نے پبلک پر محنت کی اس سے 10 گنا زیادہ اللہ پر محنت کرو. تو ہم آخر رات میں سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے, شروع رات میں سوئیں گے تو اٹھیں گے, ورنہ کیسے اٹھ پائیں گے. اس لیے گزارش ہے کہ شروع رات میں ہمارے سارے ساتھی فوراً سو جائیں اور یہ سارا وقت جو ہے نا وہ یکسو ہو کر لگاؤ. مولانا اللہ صاحب کا ایک محفوظ ہے جس میں فرماتے تھے ایسا وقت لگاؤ کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو.
تو یہ ملفوظ میں یہ ہوئے ایک ایسی دنیا قائم کرو کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، کہ اس سفر میں ہم اللہ کو ساتھ لے کر جائیں، باقی سب کو گھروں پر چھوڑ کر جائیں۔ ہم سفر کی دعا پڑھتے ہیں، اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ سفر میں تو ساتھی دار بن جا، والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ گھر والوں میں خلیفہ بن جا۔ تو اب وہاں جا کر گھر والوں کی ہم خیریت نہ پوچھیں، گھر والوں کی خیریت تو ہم نے اللہ کے حوالے کر دی ہے، اللہ جو نگرانی کرے گا ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے 4 مہینے ہم گھر والوں کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، تو اسی کے حوالے رہنے دیں۔ اس لیے یکسو ہو جاؤ، یہ دل کو اللہ کے غیر سے خالی کر دو، اور اللہ سے خالی کرنے کے لیے یکسو ہونا پڑے گا۔ پہلے زمانے میں جماعت جاتی تھی تو اس کو یوں کہتے تھے کہ جماعت میں جاؤ تو وہاں سے تم کاغذ لکھو، خط لکھو، تو خط میں ایڈریس مت لکھو کہ تم کہاں ہو، کیونکہ گھر والے خط کا جواب دیں گے، تو خط کے جواب میں امی کے حالات، ابا کے حالات، گھر کے حالات لکھیں گے تو تم پریشان ہو جاؤ گے، تو تمہارا نکلنا بیکار ہو جائے گا، پریشانی والا ہو جائے گا، تو ایڈریس بھی مت لکھو، ایسا کہتے تھے۔ اب تو ہمارے پاس وہ موبائل آ گیا ہے، وہ موبائل نے ہماری یکسوئی ختم کر دی۔ اب تو موبائل کا ایسا چسکا لوگوں کو لگ گیا کہ نماز میں بھی رنگ بند نہیں کرتے، مسجد میں بھی نہیں کرتے، سلام پھیرنے کے بعد تسبیح پڑھنے کی ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پڑھنے کی ہوتی ہے، اس کو وہ تو پڑھتا نہیں، نماز کے بعد موبائل نکال کر دیکھتا ہے کون کس کا فون تھا۔ ہماری گت ماری گئی ہے، ہمارے نصیب مر گیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مفہوم کا اثر ہے، وہ فرماتے تھے اے لوگوں تمہارے کوئی امپورٹنٹ مسائل ہو نا اس کو پینڈنگ چھوڑ دو، جب فرض نماز پوری ہو اس کے بعد اس مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھ دو، اللہ کے سامنے رکھو، فرض نمازوں کے بعد تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ہم وہ دعائیں مانگنا بھول گئے۔ احملوا حوائجکم الی المکتوبات، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اپنی اہم ضروریات کو فرض نمازوں کے پیچھے رکھو، تو اس کے بعد مانگو، اللہ تمہاری رجوعاتوں کو قبول کرے گا۔ تسبیح پڑھنا چلا گیا، دعائیں مانگنا چلا گیا، ایسے بھاگتے ہیں جیسے مسجد کاٹتی ہو۔ مسجد ایمان والے کے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور مسجد منافقین اور ان کے لیے بتایا، ان کے نفاق والوں کے لیے بتایا یا دوسروں کے لیے بتایا، ایسا مسجد میں وہ ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ تو ایسا نہیں، ہم اپنے آپ کا دل لگائیں، مسجد میں آنے والوں کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، مسجد میں سے نہ بھاگیں۔ اس لیے یکسوئی سے لگاؤ۔ جب موبائل ساتھ میں ہوگا نا تو تم دعا مانگو گے، گھنٹی بجے گی، دعا میں دھیان نہیں رہے گا، موبائل میں چلا جائے گا، اور تلاوت میں بیٹھے ہوں گے اور گھنٹی بجے کی تلاوت میں سے دھیان موبائل میں چلا جائے گا، اور گشتوں میں موبائل میں چلا جاؤ گے، تعلیم میں موبائل میں چلے جاؤ گے، یکسوئی ختم ہو جائے گی۔ ایسا وقت لگاؤ اس خروج میں تمہاری دوستی اللہ سے ہو جائے، اس لیے یکسو ہو کر لگاؤ، یکسو ہو کر لگاؤ گے بھائی، اور دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب جم کر دعائیں مانگو گے انشاءاللہ۔ باقی جو مجمع ہمارا واپس جا رہا ہے کسی وجہ سے اس وقت ابھی نہیں جا پا رہا، وہ اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ یہ مبارک زندگی ہمارے بھی سیکھنے کی تھی، ہم نہیں سیکھنے ابھی نہیں جا سک پا رہے، اللہ تو ہمیں معاف فرما، اور جلدی سے جلدی تو ہمیں اس کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں بھی اپنے وقتوں کو فارغ کر کے جانے کی توفیق دے تاکہ یہ مبارک زندگی ہم بھی سیکھیں، ورنہ ہم اپنے پیروں پر کلہڑی مار کر اس دنیا سے جائیں گے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ جو واپس جانے والا مجمع ہے وہ جلدی سے جلدی اپنی ترتیب بنا کر انشاءاللہ ہم بھی 4 مہینے جلدی جائیں گے۔ بھائی سب نیت کرتے ہو؟ کون کون نیت کرتا ہے جلدی جلدی ہم 4 مہینے جائیں گے؟ اللہ توفیق سے قبول فرماوے۔ باقی جب تک تم نہیں جا سکتے ہو کیا کرو گے؟ یہاں اجتماع میں جو 2 دن آپ نے مذاکرے سنے ہیں ان مذاکروں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی مشق کرو۔ ہم آپ کو دنیا چھڑانا نہیں چاہتے، ہم آپ کے کاروبار کو چھڑانا نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اس دنیا میں ہم سے زیادہ مشغول تھے، ہم سے زیادہ، ہم تو چھوٹی سی دکان والے ہیں، ہم تو تھوڑے کاروبار والے ہیں۔ حضرات صحابہ کی حکومت 3 کھنڈ پر تھی، 3 کھنڈ پر، 3 بر اعظم پر۔ 3 بر اعظم کس کو کہتے ہیں؟ آدھی دنیا پر تھی۔ اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے دنیا فتح کی۔ حضرت عمر کے زمانے کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم 2 جمعہ ایک شہر میں نہیں پڑھتے تھے، ایک جمعہ ایک شہر میں، پھر ایک ہفتے میں دوسرا نیا شہر فتح کر کے دوسرے جمعہ وہاں پڑھتے تھے۔ اتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا۔ پھر اس میں صحابہ گورنر بنے، قاضی بنے، مسٹر اور منسٹر بنے، یہ بڑے بڑے عہدوں پر تھے۔ 3 کھنڈ کے راجا تھے، 3 کھنڈ کے راجا، لیکن ان کو یہ دنیا کی مشغولی اللہ سے غافل نہیں کر سکی۔ بڑے بڑے تاجر تھے، اسلام سے پہلے ان کی تجارتیں دنیا سے تھی، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے، تو دنیا میں بھی ہم سے زیادہ مشغول تھے۔ کاروباری گھریلو مسئلوں میں ہم سے زیادہ مشغول تھے۔ ہماری تو ایک بیوی ہوتی ہے،
ان کی اکثر کی 4 تھی، تو سچ بتاؤ 1 میں زیادہ مشغولی ہے 4 میں زیادہ مشغولی؟ اور ہمارے تو 2 5 10 ہوتے ہیں، اور ان کے ایک صحابی فرماتے ہیں 150 کو تو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں۔ تو ہم سے زیادہ مشغولی ہوئی، ہم اس مشغول زندگی میں اللہ کا جو حق تھا وہ انہوں نے کیا۔ اللہ کا دین کیا ہے کہ ہر عمل کو جو ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ کا حکم دیکھنا، اس میں نبی کا طریقہ دیکھنا، تو یہ دین بن جاتا ہے۔ ہمارا استنجا کرنا دین بن جاتا ہے۔ تو جو ہم کام کرتے ہیں اس کو علماء سے پوچھ کر سنت طریقوں پر کریں، کہ پوچھ کر کریں، سنت طریقے پر کریں، یہ دین بن جائے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس کو سنت طریقے پر کریں۔ اور سب سے بڑا جو چیز ہے کہ وہ ہم ایمان والے ہیں، کلمے پر جینا ہے اور کلمے پر مرنا ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے جیسا جیو گے ویسے مرو گے، کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون او تحشرون۔ اچھا جینے کے لیے مسجد کے ماحول میں آ جاؤ، مسجد ایمان والوں کی جگہ ہے۔ نمازیں کسی حال میں نہ چھوڑو، فرض ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ فرض نمازیں ہیں۔ فرض نمازیں ہماری کسی حال میں نہ چھوٹے۔ فرض نماز کل قیامت کے دن سب سے پہلے نمازوں کا حساب ہوگا، جس کی نمازیں پوری اس کا کام پورا ہو جائے گا۔ اس لیے پورا مجمع نیت کریں کہ فرض نمازیں کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی سب نیت کرتے ہو؟ اور نمازیں سیکھ کر پڑھو، ڈیزائن والی نہیں۔ آج تو ساری مسجدیں کرسیوں سے بھر گئی ہے۔ فرض نماز میں قیام فرض ہے، علماء سے پوچھنا پڑے گا، علماء سے مسئلہ پوچھنا پڑے گا، کیا میں بیٹھ کر کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جس کو علماء شریعت کی روشنی میں بتائیں وہ بیٹھ کر پڑھیں۔ ہمارے وہاں تو ذرا کچھ ہوا کرسی، ذرا کچھ ہوا کرسی۔ کرسی فیشن بن گئی ہے اور کرسی ڈیزائن بن گئی ہے، اور جو معذور نہیں ہے، جس کو شریعت اجازت نہیں دیتی، اگر ایسا آدمی کرسی پر نماز پڑھے گا، علماء سے پوچھو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس لیے نمازوں کو سیکھ کر پڑھیں۔ اور تیسری بات، جب تک اللہ کے راستے میں جانا نہیں ہوتا، اپنی مسجد کے اعمال میں جڑو، گشتوں میں، تعلیم میں، ملاقاتوں میں، تو یہ ساری محنتیں ہم کو تازہ کرتی رہے گی۔ جیسے موبائل چارج ہوتا رہتا ہے، ایسے ہم بھی تازہ ہوتے رہیں گے۔ ہمارے ایمان کے متعلق یوں آیا، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ جب اس کی محنت ہوتی ہے تو بڑھ جاتا ہے، اور جب محنت چھوٹتی ہے تو گھٹ جاتا ہے، اور جب گھٹتا ہے تو آدمی نہ کرنے کی چیزیں کرتا ہے۔ اس لیے بھرپور کوشش کریں کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں۔ تو اس لیے مسجد کے اعمال میں جڑیں، اس کے ذریعے سے تازگی ملتی رہے گی۔ گشتوں میں جڑیں اور کم سے کم مہینے میں 3 دن جایا کریں، اس سے تازگی ملتی رہے گی۔ تو 3 دن جاؤ گے انشاءاللہ۔ چوتھی بات، اپنے گھر والوں کو ٹائم دو۔ ہم اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دیتے، خاص کر عشاء کے بعد گھروں میں چلے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو وقت دو۔ دن بھر ہم پتہ نہیں کہاں مشغول ہوتے ہیں، یہ وقت گھر والوں کو ہم دیں۔ گھر والوں کو، ہمارے نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، روزانہ اپنے گھر والوں کو وقت دیتے تھے۔ اپنی ازواج مطہرات، ان کی باریاں بنی ہوئی تھی، ایک دن اس کے پاس، دوسرے دن دوسری کے پاس، تیسرے دن تیسری کے پاس، اس طرح باری بنی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی روزانہ اشراق کی نماز کے بعد صرف خیریت پوچھنے کے لیے ساری گھر والیوں کے پاس جاتے تھے۔ میری گزارش ہے ہم اپنے گھر والوں کو وقت دیں، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو وقت دیں۔ ہم اپنے گھر والوں اور بچوں کو وقت نہیں دیتے، رات دیر سے گھروں میں جاتے ہیں، تب بچے سو جاتے ہیں، اور جب ہم اٹھتے ہیں بچے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے بچے ہماری محبتوں سے محروم ہو گئے۔ پھر ہم گھر میں جاتے ہیں، موبائلوں میں لگ جاتے ہیں، میں بھی موبائل میں، بیوی بھی موبائل میں، تو پھر بچے بھی موبائل میں۔ گھروں میں جاتے ہی موبائل کو رکھ دو، موبائل رکھ دو، یہ وقت بچوں کا ہے، اب بیوی کا ہے اس کو دو، اور آپ بیوی کو اوائڈ نہ کرو، اس کو نظر انداز نہ کرو۔ بیوی بن جائے گی، گھر بن جائے گا۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مرد کا بننا ہے، اور ایک عورت کا بننا ایک گھرانے اور ایک نسل کا بننا ہے۔ یوں فرماتے تھے مرد کا دین دروازے کی چوکھٹ پر، اور عورت کا دین گھر کے اندر تک۔ عورت بن جائے گی، نسل بن جائے گی، نسل۔ ہم عام طور سے جب کسی سے پوچھتے ہیں بھائی تمہاری بھاشا کون سی ہے، تو ہم کیا پوچھتے ہیں؟ بھائی تمہاری ماترو بھاشا کون سی ہے؟ کوئی یہ نہیں پوچھتا تمہاری پترو بھاشا کون سی ہے، یہ پوچھتے ہیں تمہاری مدر ٹنگ کون سی ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا تمہاری فادر ٹنگ کون سی ہے۔ ہماری عربی میں پوچھتے ہیں تمہاری لغت الام کون سی ہے، مادری زبان۔ بچے ماں کی بولی بولتی ہیں، ماں جیسی ہوگی بچے ایسے بنیں گے۔ اپنی عورت کو اپنی فکروں میں شریک کرو،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو اپنے فکروں میں شریک کیا تھا. امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیغام سنایا, اپنے فکروں میں اپنی گھر والی کو شریک کیا ہے. اس لیے یہ جو تم مسجدوں میں باتیں سنتے ہو, دین کی باتیں سنتے ہو, ان فکروں میں اپنی عورتوں کو شریک کرو, ان عورتوں کے ساتھ جھگڑے نہ کرو. یہ ہمارا سب سے پہلا رشتہ ہے. دنیا میں اللہ نے سب سے پہلے میاں بیوی کے رشتے کو بنایا, آدم اور حوا کو, اور سب سے آخری رشتہ جنت میں جس کے ساتھ جانا ہے وہ بیویاں ہیں. وہ جھگڑے کی چیز نہیں ہے. اس کو اپنی فکروں میں شریک کرنے کے لیے اس کے ساتھ رویے اچھے بناؤ. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی گھر والیوں کے ساتھ رویے اچھے بناؤ. معمولی بات میں ہم ان سے جھگڑے کرتے رہتے ہیں, پوری زندگی قضیوں میں گزر جاتی ہے, کچ کچ میں گزر جاتی ہے. جب اس کی فکریں ہی ہمارے ساتھ نہیں جڑے گی, ہماری غیر حاضری میں وہ ہماری برائی اپنے بچوں سے کہے گی کہ دیکھا تیرے ابا کو کیسی کیسی باتیں کر رہا تھا, اس کے اور ہمارے بیچ میں نفرت ہو جائے گی. ہم لوگ ایک مرتبہ بھی امریکہ میں تھے ایک جگہ پر, تو وہاں ایک لڑکا ملا کہ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں, لیکن میرا جی چاہتا ہے میں اپنے باپ کا مرڈر کر دوں, میں اپنے آپ کو قتل کر دوں. میں نے کہا بھائی کیا بات ہو گئی؟ کہ میرا باپ جب گھر میں آتا ہے وحشی بن کر آتا ہے, میری ماں سے جھگڑتا ہی رہتا ہے. اس لیے ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے دیکھتے ہیں, کچھ بولیں گے نہیں, ہماری نفرت ان کے دلوں میں آ جائے گی. اس لیے گھر والیوں کے ساتھ جھگڑے نہ کریں اور ان کو محبت دیں, محبت سے ان کے ساتھ پیش آئیں. حضور علیہ السلام ان کو محبت دیتے تھے, ہم محبت دیں. محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ہوٹلوں میں لے کر جائیں, ان کو بازاروں میں لے کر جائیں, یہ محبت نہیں ہے. یہ تو ہم نے اپنی عورتوں کو ضائع کر دیا ہے. عورتوں کو اللہ نے گھر میں رکھنے کے لیے بنایا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹکی رہے گی. آپ اندازہ کریں عورتوں کو اللہ نے کتنا چھپایا. اللہ نے قرآن میں عورتوں کے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں, نبیوں کی عورتوں کے, مگر کسی عورت کا نام تک نہیں لیا کہ اتنی چھپانے کی چیز ہے کہ اس کا نام نہیں لیا. پورے قرآن میں صرف ایک عورت کا ذکر ہے, حضرت مریم کا. وہ بھی ایک وجہ سے کہ نصرانی لوگوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, تو اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, وہ مریم کے بیٹے ہیں, کیونکہ ان کے ابا نہیں تھے. ان کے علاوہ کسی عورت کا نام نہیں لیا, کہ نام بھی چھپانے کی چیز ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں عورت کے کپڑے بالکنی میں نہ لٹکاؤ. اگر بالکنی میں لٹکے کپڑے دیکھیں گے تو لوگوں کی نظر جائے گی کہ کپڑے ایسے ہیں, تو کپڑے پہننے والی کیسی ہوگی. تو ہمیں اتنی چھپانے کی چیز ہے, اس لیے ہم ان کو بازاروں میں لے کر نہ جائیں, ہوٹلوں میں لے کر نہ جائیں, اور ان سب کے ساتھ ساتھ حلال غذا کھائیں, اپنی کمائیوں کو پاک صاف کریں. اللہ نے نبیوں کی جماعت سے فرمایا اپنی غذاؤں کو پاک صاف کرو. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اپنی کمائیوں کے نقشوں کو پاک صاف کرو. یہ پیٹ میں حرام کی غذا نہیں جانی چاہیے. اس پیٹ میں حرام کی غذا چلی گئی اور یہ پیٹ حرام غذاؤں سے پلا, اس کے لیے جہنم ہے. تو ہم کسی کی حرام کی نہ میراث کا ہمارے پاس آئے, نہ کمائی کی حرام کی شکل کا ہمارے پاس آئے. ہم پاک حلال پاک چیزیں کھائیں. کتابوں میں آتا ہے حرام کا کھانے والا حرام کھا کر بیت اللہ چلا گیا اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کرے گا تو بھی اسی دعائیں قبول نہیں ہوگی. اس لیے پاک کی غذا کھاؤ. حلال الگ ہے, پاک الگ ہے. حلال غذا تو حرام اور حلال ہے. پاک جیسے ہم ہوٹلوں میں کھا کر جاتے ہیں, وہ حلال تو ہو سکتا ہے, مگر پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا پتہ نہیں. کیسے کیسے لوگ اس کو پکاتے ہیں. ان کے حلیے کبھی آپ دیکھنا, ان پکانے والوں کے حلیے دیکھنے کا جی نہیں چاہتا. ہمارے محلوں میں لاریاں بیچنے آتی ہے, یہ پانی پوری اور پتہ نہیں کون سی پوری. کتنے ویڈیو ان کے آئے کہ اسی لوٹے میں پیشاب کرتے ہیں اور اسی لوٹے کو اسی بالٹی میں دھوتے ہیں, اور ہمارے محلے میں ہمارے بچے ہماری عورتیں یہ کھاتے ہیں. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم بازاروں کا ماحول نہ بنائیں, عورتوں کو بازاروں میں لے کر نہ جائیں, ہوٹلوں میں لے کر نہ جائیں. ہم یہ چھپانے کی چیز ہے, اور اس کے ذہن سازی کر کے, ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہیں, مار داڑ کر کے نہیں, پیار محبت سے ہم ان کو اپنی فکروں میں شریک کریں. اور آخری بات, ہم اپنے بچوں کو بھی اپنی فکروں میں شریک کریں. ہمارے ننھے منھے معصوم بچے ہیں جو اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے, اللہ کی امانت ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت بنے گی یا اس کے لیے جہنم بنے گی. ہم سوچیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے. ہم نے ان کو کیسی تربیت دے رہے ہیں. کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم تو بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں,
مگر اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواه یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال کہ ماں باپ ہم دیکھیں ننھے منھے بچوں کو ہم کیسے لباس پہناتے ہیں, ننھے منھے بچیوں کو کیسے لباس پہناتے ہیں. آپ ایسا سمجھتے ہیں ان لباس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ آپ اس کو اچھا مولوی صاحب والا لباس پہناؤ, بچہ مولوی صاحب والی اسٹائل کرے گا. اس کو آپ انگریزی لباس پہناؤ, وہ انگریزی والا لباس کا ایکٹنگ کرے گا. ایک بچی کو تم شلوار قمیص شریفوں کا لباس پہناؤ, وہ بچی دوپٹہ بھی مانگے گی. اور اس کو انگریزی لباس پہناؤ اور دوپٹہ پہناؤ گے تو وہ دوپٹہ اتارنے کی بات کرے گی. اس کے لباس کا اس پر اثر ہوا ہے. اس لیے گزارش ہے, پہلے ہماری مائیں گھروں میں بچوں کے لباس گھر میں بناتی تھی, وہ گھروں میں لباس بنوائیں اور گھروں کے لباس بچوں کو ہم پہنائیں. تو بچپن میں ان بچوں کو اچھا کھلائیں, اچھے لباس بنائیں, اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو انہیں دوست بنا کر اپنے ساتھ سنبھال لیں. ان پر غصہ غصی کر کے ان کو ضائع نہ کریں. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جب تمہارے بچوں کے جوتے تمہاری سائز کے ہو جائیں تو تم اپنے بچوں کو بچے نہ سمجھو, اس کو دوست بنا کر سنبھال لو, اس کو دوست بنا لو. بڑے مجمع میں اس کو نہ ڈانٹو, اس کے اندر بھی عزت نفس ہے, اس کو برا لگ جائے گا, اس کے دل میں تمہاری نفرت آ جائے گی. وہ بزرگ کہتے تھے کہ جب تمہارے جوتے اور تمہارے بچے کے جوتے ایک سائز کے ہو جائیں تو اس کو دوست بنا کر سنبھال لو, اس کو ضائع مت کرو, ورنہ اپنے گھر کے باہر بہت سارے دوست کھڑے ہیں جو اس کو دوست بنا کر ضائع اور برباد کر دیں گے. اس لیے ہم بچپن میں بھی بچوں کی اچھی نگرانی کریں. ہمارے بچپن میں سارے بچے مکتب میں جائیں, ہمارے گھر کا ایک ایک بچہ مکتب میں جائیں, اور جب بڑے ہو جائیں تو جو پڑھنے کے لائق ہو ان کو آگے پڑھاؤ. اور ہمارے بڑے وہ اللہ کے دین کی محنت میں لگیں, کم سے کم سال کا چلہ لگائیں, مہینے کے 3 دن جائیں, اور ہم مستورات کو مستورات کے محلے کی تعلیم میں جوڑیں. تو انشاءاللہ اس سے ہماری بھی حفاظت ہو جائے گی, ہماری مستورات بھی ایک دینی فکر والی بنے گی, اور ہماری نسلوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی. تو جب تک نہیں جا سکتے ان اعمال میں مشغول کرنا ہے, پھر جلدی سے جلدی ہماری آگے کی ترتیب بنانی ہے. سب بناؤ گے انشاءاللہ. اللہ توفیق دے, قبول فرمائے.